یہ جو فیض فیسٹیول اور یہ جو سارا کچھ آج کل ہوتا ہے اس میں محنت کش طبقے کی سیاست اور جو آپ نے کمیونسٹ نظریات بتائے ان کا تو کہیں حوالہ ہی نہیں دیا جاتا. یہ تو پتہ نہیں کسی اور فیض کی ایک نیا فیض انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس کا حقیقی فیض سے کوئی تعلق نہیں. اگر فیض صاحب کے جو ہے وہ کوئی معجزہ کیا جائے اور وہ زندہ ہوں اور وہ واپس فیض فیسٹیول میں آ جائے تو سب سے پہلے نعرہ جو ہے وہ ان کے انتظامیہ کے خلاف خود فیض صاحب بلند کریں گے. اور فیض کو اپنے نظریات پر فخر تھا. فیض کا میں آپ کو ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے ان کی کسی نظم کا کہ ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا. ایک ٹرینڈ پچھلے عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دوست جو لوگ آج شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیض کو چھوٹا دکھا کر یا اس کو کمتر ثابت کر کے یا اس کو irrelevant ثابت کر کے اپنا قد جو ہے وہ اور بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت غلط ٹرینڈ بائیں بازو میں رہا ہے کہ فیض کو بڑا کرنے کے لیے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اقبال کو چھوٹا کرنا بہت ضروری ہے. حالانکہ اقبال جو فیض کی روایت ہے شعری روایت وہ اقبال کا تسلسل ہے. اور یہ جو لوگ آج کل بڑے پاپولر ہیں بدقسمتی سے اگر ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے اور اگر وہ سیکھتے نہیں ہیں ان تجربات سے تو یہ پانی کے وہ بلبلے ہیں جو بنتے اور وہ معدوم ہوتے رہیں گے. رشین شاعر تھا اس نے بھی کہا کہ فیض کی جو بایوگرافی ہے وہ فیض کی شاعری ہی ہے. جو فیض کی شاعری ہے وہ ایک اسٹیٹک جو پلیئر ہے جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ہم سمجھتے ہیں انسانی سماج کا کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑا پلیئر ہے جو سب سے بڑا حظ ہے وہ ایک اسٹیٹک جمالیاتی حظ جو وہ اٹھاتا ہے وہ فیض کی شاعری کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور پرتیں نظر آتی ہیں اس کی اور اس کے خیالات کی ایک وسعت نظر آتی ہے. شاعری میں کسی بھی ادب کی دوسری صنف کی طرح جو سب سے بنیادی خوبی ہونی چاہیے وہ سچائی ہے. کیونکہ جتنے بھی بڑے ادیب رہے ہیں شعراء رہے ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ اگر آپ ہومر سے شروع کر لیں نیچے تک ان کا جو سب سے اہم جو خصوصیت رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آج بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں یا پسند آتے ہیں یا ہمیں تسکین وہاں پہنچاتے ہیں وہ ان کا صرف اسلوب نہیں ہے بلکہ ان کے جو انہوں نے اپنے عہد کی سچائی کو ایک ایسے آفاقی انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ ہمیں آج بھی اپیل کرتا ہے. آج اگر ہم بات کریں کہ کوئی بڑا ادب پارہ کون سا ہوگا کہ وہ اس ساری نفسا نفسی ساری مقابلے بازی مسابقت کے ماحول کے اندر جو ہم کولو کا بیل بن گئے ہیں سب سے پہلے وہ ہمیں انسان کے طور پر بلند کرے. اور جب آپ کو انسان ہونے کا احساس ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو یہ جو روزمرہ ہے اس سے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو اپنے جو ہے وہ انسان ہونے پر جو ہے وہ دوبارہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں انسان کیسے بنوں اور اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے آپ کی. جبکہ فیض کی تمام کلام میں ایک لڑائی کی بات نظر آتی ہے. بول کے لب آزاد ہیں تیرے ہوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. ہم دیکھیں گے جب تک گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے. اس میں کتنا یقین ہے. آج دنیا کے اندر اگر آپ ادیبوں کو شاعروں کو کسی بھی فنکار کو اٹھا کے دیکھ لیں کسی کے پاس آپ کو اتنا یقین نظر آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میرے بہت اچھے دوست جو ہے وہ خود اس وقت نامور شعراء میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی میں یہی ترغیب اس کے ذریعے میں ان کی کاوش اور اس کو رد نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ان کو یہ سیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ کی شاعری جو سماجی روزمرہ ہے اس کے اندر سے لوگوں کو نہیں نکال رہی بلکہ اس میں اور دھسا رہی ہے ان کے اندر کمپٹیشن اور بڑھا رہی ہے ان کے اندر مسابقت کنزیومرزم اور بڑھا رہی ہے ان کے اندر اجناس کی اشیاء تک رسائی کی ہوس بڑھا رہی ہے تو پھر آپ کو کہیں سوچنا پڑے گا کہ آپ خود غرضی بڑھا رہی ہے. وہ کہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں ان کی زندگی کا مقصد کسی جو ہے وہ بہت بڑے کمرشل مشاعرے کے اندر جو ہے وہ شعر پڑھنا ہے اور وہ ان کو اچھا انسان نہیں بنا پا رہی. ان کو سماج کے مسائل کے خاتمے کی جد و جہد پر اکسا نہیں رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی فیض کے مقام کو نہیں چھو سکتے. ایون یہ جو ہم دیکھیں گے تک کا سفر ہے اس کے اندر کمیونزم کے نظریات ایک واضح طور پر نظر آتے ہیں اور آج کی زیادہ تر شاعری کے اوپر آپ کو لبرلزم کا جو ایک رجتی نظریہ ہے جو ایک فرسودہ نظریہ ہے اس کی چھاپ نظر آتی ہے. اسی طرح آپ کو پوسٹ ماڈرنزم جیسا ایک عوام دشمن انسان دشمن نظریہ ہے
اس کی چھاپ نظر آتی ہے۔ سماجی تضاد سامنے آتے ہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بنیادی جو ہے وہ سوال سامنے آتا ہے کہ آپ اس سے لا تعلق نہیں ہو۔ نام نہاد نیوٹریلٹی جو کہ آج ادب کا بنیادی وصف بنا دیا گیا ہے، یہ شیکسپیئر سے آپ اگر جدید ادب کی بات کر لیں، شیکسپیئر سے شروع ہو جائیں، آپ جو ہے وہ سارے رشین لٹریچر کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جرمن گوئٹے وغیرہ سب کو دیکھتے ہوئے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب میں ایک بنیادی خصوصیت تھی کہ کوئی بھی نیوٹرل نہیں تھا۔ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، نیوٹرل رہے گا تو وہ ادب سے اور فن سے غداری کر رہا ہے، سماج کا وہ ایک جو ہے وہ باغی نہیں ہے بلکہ وہ سماج کا کیا اس کے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ایک ناسور بن جاتا ہے اگر وہ اس سے کٹ جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ محض پرتعیش تفریح کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش ہے۔ لوگوں کو وقتی طور پر ملے گی، جیسے ہم پاپ یا پاپولر آرٹ کی بات کرتے ہیں، اب ایسا میوزک آ جاتا ہے کہ آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، 3 منٹ میں اتنا شور مچا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی 3 منٹ ہے تو اسی کے اندر آپ نے جو ہے وہ ساری تفریح فراہم کرنی ہے۔ تو اس طرح کا ادب جو ہے وہ لوگوں کو جو وقتی طور پر تو کیتھارسس کرتا ہے، لوگوں وہ کیتھارسس کا ادب ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو حقیقی ادب ہے وہ لوگوں کو اکساتا ہے اور تضادات اور سماج کی جو حقیقت ہے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ فیض صاحب کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا، وہ ایک بہت درمیانے طبقے کے خوشحال متبول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے آپ کو اس نے پرولٹیرینائز کیا ہے، محنت کش طبقے کے قریب لے گیا، اپنے طبقے سے اس نے غداری کی۔ پارس ہمارے عہد کے رخ پر نقاب ہے، پارس ہمارے عہد کے رخ پر نقاب ہے، پردہ الٹ گیا تو چمتکار دیکھنا۔ کمیونسٹ پوڈ کاسٹ دیکھنے والوں کا شکریہ کہ انہوں نے پچھلے پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ پسند کیا، اور اسی حوالے سے آج ایک نئی قسط ہم جاری کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوبارہ پارس جان موجود ہیں، اور اس حوالے سے ان کے ساتھ پہلے بھی کافی گفتگو ہوئی لینن کے 100 سالہ تقریبات کے حوالے سے، اور ابھی حال ہی میں ان کی کتاب بھی شائع ہوئی ہے روح اثر اور لیننزم کے حوالے سے۔ لیکن جو پارس جان کا تعارف ہے وہ شاعری کے حوالے سے بھی ہے، اور خود بھی غزلیں لکھتے ہیں، نظمیں لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انقلابی سفر کے اندر بھی موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں ایک انقلابی پارٹی کی تعمیر میں ایک بہت اہم کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے انتہائی مناسب ہوگا کہ پارس جان کے ساتھ اور بیٹھ کے گفتگو کی جائے، اور فیض، شاعری اور کمیونزم کا جو موضوع ہے۔ اور فیض احمد فیض کا نام میں سمجھتا ہوں کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے پاکستان میں، اردو بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی اردو ہندی بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، فیض احمد فیض کی شاعری کئی دہائیوں سے لوگوں کے دلوں کو گرما رہی ہے، خاص طور پر جو انقلابی ہیں پورے اس خطے کے اندر، ان کے جوش و جذبے کو گرمانے میں فیض کی نظمیں، فیض کی غزلیں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ان کے اندر ایک پیغام ہے جو آج بھی میں سمجھتا ہوں لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر فیض کو شاعری کے ساتھ ساتھ جو موسیقاروں نے اور گلوکاروں نے اپنایا اور اس کو ایک نیا رنگ اور ایک نیا جوش و جذبے کے ساتھ استوار کیا، جس میں اقبال بانو نے ان کا کلام ہم دیکھیں گے گا کر بہت ہی زیادہ مقبولیت کی بلندیوں تک پہنچا، مہدی حسن نے بہت زیادہ کلام گایا، میڈم نور جہاں نے بہت ہی مشہور کلام مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اور اس طرح فلموں میں، گانوں میں، اور فیض صاحب ایک پاپولر کلچر کا حصہ بن چکے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، اور جہاں جہاں بھی۔ اسی طرح بائیں بازو کی تحریک کے حوالے سے فیض صاحب کا بڑا ایک نام ہے۔ 1962 میں لینن پرائز فار لٹریچر دیا گیا سوویت یونین میں فیض صاحب کو، جو میں سمجھتا ہوں پہلے ایشین ایسے مصنف تھے، شاعر تھے جنہیں یہ اعزاز دیا گیا۔ اور کمیونسٹ تحریک جو پاکستان کی ہے، اس بر صغیر کی ہے، اس کے حوالے سے بھی فیض صاحب کی زندگی، فیض صاحب کی سٹرگل میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے اوپر جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے بہت سے اہم پہلوؤں کو زیر بحث لاتے ہیں، تو اس پورے خطے کی جو کمیونسٹ تحریک رہی ہے، جو بائیں بازو کی جد و جہدیں رہی ہیں، اور اس میں جو اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، اس حوالے سے بھی فیض صاحب کی جو شخصیت ہے، فیض صاحب کا جو کلام ہے، فیض صاحب کی جو زندگی ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو 20ویں صدی کی شاعری ہے، 20ویں صدی کی پوئٹری ہے، خاص طور پر اردو پوئٹری ہے، اس میں جو فیض صاحب کا مقام ہے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
18ویں صدی میں ہمیں میر تقی میر نظر آتا ہے، 19ویں صدی میں ہمیں مرزا غالب نظر آتا ہے، اور 20ویں صدی کے پہلے نصف میں ہمیں علامہ اقبال کی شاعری نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب اس کو ایک نئے مقام پہ، ایک نئی نہج پہ، ایک نئے منصب کے اوپر فائز کرتے ہیں، اور آج لاکھوں دلوں پر راج کر رہی شاعری کو ایک نیا مقام دیا۔ تو ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی وسیع موضوع ہے اور بہت ہی اس کے اندر مختلف پہلو آتے ہیں، لیکن جتنا بھی آج ایک جو ہے نشست میں اس کا احاطہ کیا جا سکا وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں پارس جان سے ہی، خود بھی نوجوان شاعر اپنی جوانی میں ہی پارس شاعری کرتے رہے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کا ہی ایک فیض ہے کہ آج بھی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، آج بہت بڑی تعداد میں انقلابی اور بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے نوجوان ہیں جو خود شاعری کے ذریعے اس سفر کو آگے جاری رکھے ہوئے ہیں اور نئے جو ہے وہ منازل طے کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ اس میں تو ہمیں بہت ساری پہلو ہیں، اس میں بڑا مشکل ہے یہ طے کرنا کہ ہم کہاں سے شروع کریں فیض صاحب پہ بات۔ لیکن سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ہم اثر اس وقت نامور شعراء ہیں، ان کی جو فیض کی طرف جو تعصب ہے، تعصب پر مبنی رویہ ہے، اس کی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ایک ٹرینڈ پچھلے عرصے سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو دوست، جو لوگ آج شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فیض کو چھوٹا دکھا کر یا اس کو کمتر ثابت کر کے یا اس کو irrelevant ثابت کر کے اپنا قد جو ہے وہ اور بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسٹرگلرز ہیں، جو شاید اس طرح سے اس مقام پر نہیں پہنچ پائے جہاں فیض صاحب تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک حسد اور ایک بغض ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ مختلف جگہ پر مختلف طریقوں سے اس کا اظہار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم فیض صاحب کی شاعری کا دفاع کرتے ہوئے ہم دوسری انتہا پہ نہیں جائیں گے، اور میں پرسنلی کسی بھی شاعر یا ادیب یا کسی بھی آرٹسٹ کے کردار اور اس کے خاص طور پہ فن کو ڈسکس کرتے ہوئے اس کا جو کلاس پاسپورٹ ہے اس کو اور جو اس کا ایک نظریاتی کارڈ ہے، ان دونوں کو فیصلہ کن عنصر نہیں سمجھتا، جو کہ بائیں بازو میں بدقسمتی سے یہ ایسا ٹرینڈ رہا کہ اگر کوئی انقلابی ہے یا اس کی شاعری کے اندر مزدور کسان لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے، یا وہ خود بھی اگر مزدور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھا جو بھی کہہ رہا ہے وہ قابل تحسین ہے اور اس کی پذیرائی ہم سب پر فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم دیکھیں بہت سارے ایسے شعراء ہمیں نظر آتے ہیں فیض کے دور کے اندر جو بائیں بازو سے منسلک تھے لیکن اور محنت کش طبقے سے بھی تعلق رکھتے تھے، لیکن فیض کا جو ایک طرہ امتیاز ہے اور فیض کا جو مقام ہے وہ اس کو کبھی نہیں پہنچ سکے۔ تو اگر صرف یہ کافی ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ خود محنت کش طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور یا وہ خود بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ جو بھی شاعری کرے گا اور اس بنیاد کے اوپر ہر شاعر جو ہے وہ اسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، تو یہ ایسا ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک سینس آف پروپورشن سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ شاعر کے اندر جو ہے وہ اس کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں اس کے عہد کو دیکھنا ہے، اور اس کے جو فن ہے اور اس کے جو فن پارے ہیں ان کی جو بنت ہے اور اس کا جو کنٹینٹ ہے اس کو دونوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس کے اپنے قوانین ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرٹ جو ہے وہ سماج سے جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور سماج پر واپس اثر انداز بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ عہد جو ہے وہ مصنوعی طور پر یا میکانیکی طور پر جو ہے وہ ہر فنکار کے فن کو جو ہے وہ متعین کرتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر بڑا ادب یا بڑے ادیب کی تعریف کرنا ہی ناممکن ہو جائے کہ ہم صرف عہد کے اوپر اس کو رکھ کر دیکھنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہم اس کو صرف اس کی ذاتی خصوصیات کے اندر بھی نہیں پرکھ سکتے۔ یہ دوسری انتہا ہو جائے گی کہ جس کی بنیاد پہ غالب کا ایک شعر بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، تو اس کا مطلب ہے شاعر جو ہے وہ کسی اور دنیا سے بھی جڑا ہوا ہے، وہاں سے اس کو جو ہے وہ نقد موصول ہو رہا ہے، جو بھی اس کو کمک
فراہم ہو رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں جو اس عہد میں کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ اس مقام پر فائز ہو چکا ہے۔ تو اس کے دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں فیض ایک ایسا فیض کی شخصیت وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ ہم اس پورے موضوع کا احاطہ کر سکیں، کیونکہ ہر شاعر جو ہے وہ اس کو یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مثال بنا کر اس کے اوپر فن کے عمومی ارتقاء کا جائزہ لے سکیں۔ تو ہر عہد میں کوئی ایک آدھا شاعر ہی ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں، اس عہد کی خصوصیات کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور عمومی جو ادب کا ارتقاء ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو 20ویں صدی میں مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی کہ دو شاعر جو ہے وہ ان کو اس پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے، ایک کا آپ نے نام لیا اقبال اور دوسرا فیض۔ اور یہ بھی ایک بہت غلط ٹرینڈ بائیں بازو میں رہا ہے کہ فیض کو بڑا کرنے کے لیے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اقبال کو چھوٹا کرنا بہت ضروری ہے، حالانکہ اقبال جو فیض کی روایت ہے، شعری روایت، وہ اقبال کا تسلسل ہے، جو کہ اور اقبال ایک اہم لنک ہے جو روایت کی شاعری ہے میر غالب اور جو باقی بڑے شعراء رہے ہیں، اور جو ترقی پسند شاعری ہے فیض کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اگر بیچ میں سے آپ اقبال کو نکال دیں گے تو ہمیں وہ ارتقاء نہیں سمجھ آئے گا کہ کس بنیاد پر فیض جو ہے وہ ادبی جو اصناف ہیں ان کو نقطۂ عروج پر لے گیا، جہاں پر فیض اس کو لے گیا، بالخصوص اگر ہم غزل کی بات کریں اس میں ایک عبوری دور ہے جس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اقبال۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں کے نظریات مختلف ہیں، اقبال دائیں بازو کا شاعر سمجھا جاتا ہے اور فیض صاحب جو ہے وہ بائیں بازو کے مستند شاعر سمجھے جاتے ہیں، سند یافتہ بائیں بازو کے شاعر ہیں، لیکن دونوں بڑے شاعر ہیں۔ جہاں میں نے پہلے بات کی تھی کہ نظریات کا کارڈ یا کلاس پاسپورٹ جو ہے وہ فیصلہ کن عنصر نہیں ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کے بعد میں کوئی کنزرویٹو نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسا شخص ہوں جو میں آگے کسی بھی سماجی یا ثقافتی ارتقاء کو یہ کہہ کر رد کر دوں کہ وہ آگے رک چکا ہے یا وہ فیض صاحب پہ ختم ہو چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے ایسے محرکات ہیں جن پہ آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ فیض کے پائے کا شاعر ہمیں کم از کم اردو زبان میں نظر نہیں آ رہا، اور جو کچھ بھی اس کے بعد لکھا گیا اس میں دو طرح کے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو فیض کی بیہودہ نقالی ہے کہ فیض نے جو کچھ کہا اسی کو دہرائے جاتے رہنا، یا اسی نظریات کو لے کر جو ہے وہ پروپیگنڈا کی طرف لوگ چلے گئے، اور بہت کوشش کی لوگوں نے کہ وہ فیض جیسی جو ہے وہ حظ اور تاثیر حاصل کر سکیں جو کہ ان کو نصیب نہیں ہو سکی۔ اور دوسرا جو تھا وہ فیض کے رد کے اندر جو ہے وہ دوسری انتہا پر جا کر لوگوں نے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مشہور ہو جانا میں سمجھتا ہوں یا پاپولر آرٹ جو ہے وہ کوئی دیر پا آرٹ نہیں ہوتا۔ فیض کے بعد بھی بہت لوگوں نے شہرت حاصل کی، اور آج خاص طور پہ سوشل میڈیا کے دور میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں بہت آسان ہو گیا ہے کہ اگر کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑا شاعر ہے۔ اگر اس پیمانے پہ دیکھا جائے تو جو ماضی کا عظیم ادب ہے جو آج بھی ہمیں بہت لطف دیتا ہے، اور شاید اتنی اگر اس کو سمجھنے کی کسی میں استطاعت ہے تو وہ لطف کسی اور دوسرے ذرائع سے آج حاصل کرنا ہی ناممکن ہے۔ تو اس وقت تو ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے انسٹرومنٹس یا جو کوئی ایسی چیزیں ہیں وہ دستیاب نہیں تھیں، تو کچھ اور ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑا ادب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ آج کل بڑے پاپولر ہیں، بدقسمتی سے اگر ان کے پاس کنٹینٹ نہیں ہے اور اگر وہ سیکھتے نہیں ہیں ان تجربات سے، تو یہ پانی کے وہ بلبلے ہیں جو بنتے اور جو ہے وہ معدوم ہوتے رہیں گے، لیکن فیض نہیں آ پائے گا۔ فیض کے آنے کے لیے فیض جیسا بڑا شاعر جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، یا اس کی شاعری میں کیا خصوصیات تھی، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس عمومی دور کو اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں جو ہے وہ یہ کہوں گا کہ میں فیض کو آج تک کا جو اردو ادب تخلیق کیا گیا ہے، شاعری تخلیق کی گئی ہے، اس میں پہلے 5 بڑے شعراء کے اندر رکھ کر دیکھتا ہوں، اور اس کے ناقدین بھی جو ہے وہ جو تھوڑے سے بھی دیانت دار ہیں، جو تھوڑے سے بھی جو ہے وہ ان کے ضمیر اور ان کے جو ہے اس کی آواز سننے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، وہ اس سے متفق ہوں گے، متفق ہونے پر مجبور ہو جائیں گے اگر وہ فیض کی شاعری کا ایک درست اور ایک ایسا تجزیہ کریں کہ فیض کے ہاں جو ہے وہ ادبی معیارات کے تمام پیمانوں کو اگر دیکھا جائے، کنٹینٹ کے حوالے سے، فارم کے حوالے سے بہت شاندار جو ہے وہ تخلیقات اور فن پارے جو ہے وہ شاہکار جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرے اس پہ
جتنا بھی ہم بات کریں جو ہے وہ کم ہے. تو میں آج بھی جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں اس کو فیض کی شاعری کا عہد سمجھتا ہوں. کافی اہم آپ نے آغاز کیا بحث کا، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاعری کے اوپر آپ نے زیادہ اپنا کیا کہ فیض کی، جس طرح ایک رشین شاعر تھا اس نے بھی کہا کہ فیض کی جو بائیوگرافی ہے وہ فیض کی شاعری ہی ہے، اور ہمیں اگر فیض کو سمجھنا ہے تو ہم اس کے جو ہے وہ شاعری کو دیکھیں، اس کے کس طرح اس نے اپنے فن کا اظہار کیا، کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہی کافی ہے اگر اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز کر دیا جائے. بلکہ ہر کلام کے اوپر اگر الگ الگ ایک پوڈ کاسٹ کی جائے تو وہ بھی شاید کم ہو. اور ایک لمبی فہرست ہے کہ کون سی غزل کا، کون سی نظم کا ذکر کریں. دشت تنہائی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت ہے، ہم دیکھیں. اور آج بھی جو انقلابی محفلیں ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، ان میں یہ تمام نظمیں، تمام کلام جو ہے آج بھی نہ صرف یہ کہ لوگوں کے دلوں کو گرماتا ہے بلکہ ان کو آگے کا رستہ، ایک جد و جہد کا پیغام، اور جو جابر قوتیں ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، ان کے خلاف لڑنے کا ایک حوصلہ دیتا ہے، اور سارا ایک نیا ایک ہم سمجھتے جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے. اور اس حوالے سے پھر آپ نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر جو شاعرانہ ایک حظ ملتی ہے، جو ایک اسٹیٹک پلیئر ہے، کہ صرف بہت سے لوگ جو ہے، جس طرح میں نے بات کی کہ پروپیگنڈا کے بجائے وہ جو فیض کی شاعری ہے وہ ایک اسٹیٹک جو پلیئر ہے، جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ہم سمجھتے ہیں انسانی سماج کا، کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑا پلیئر ہے، جو سب سے بڑا حظ ہے، وہ ایک اسٹیٹک جمالیاتی حظ جو وہ اٹھاتا ہے، وہ فیض کی شاعری کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور پرتیں نظر آتی ہیں اس کی، اور اس کے خیالات کی ایک وسعت نظر آتی ہے، اور جس طرح نئی اصطلاحات، نئی استعارے استعمال کرتے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ہی خوبصورتی ہے، اور اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے شاعر، جس طرح آپ نے کہا کہ ان سے سیکھنے کی بہت کچھ ضرورت ہے. اور ظاہر ہے تنقید نگار اور چھوٹے لوگ تو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں، ہر شعبے کے اندر موجود ہی ہیں، اور آج بھی پوری دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بڑے بڑے کارل مارکس کے خلاف ہرزہ رسائی کرنے والے، اور لینن کے اوپر تنقید کرنے والے، جس نے انقلاب کی قیادت کی، جس نے امیر اور غریب کی جو طبقاتی تقسیم کا نظام ہی ختم کر دیا، اور اتنا بڑا جو ایک انقلابی لیڈر تھا، تو اس پہ تنقید کرنے والے بونے بھی آج دنیا کی یونیورسٹیوں کے اندر بھرے پڑے ہیں. اس سے لینن کے قد کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح شاعری کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے. مرزا غالب کے اپنے دور کے اندر مرزا غالب کا جو ہمیں زندگی نظر آتی ہے کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو ہر بڑے ادیب کے ساتھ، ہر بڑے شاعر کے ساتھ، فنکار کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کے معاملات ہمیں تاریخ میں نظر آئے ہیں. اور آج بھی آپ کو پاکستان میں، انڈیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہیں گے کہ نہیں، فیض اتنا بڑا شاعر نہیں تھا. لیکن اس کے ان سب کی تنقید کے باوجود جو فیض کی مقبولیت ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور بہت سی فلمیں، ڈرامے، گانے اور محفلیں، تقریبات کا جو انعقاد ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیض کا جو کلام ہے اس کے کچھ ہمیں سنائیں، کچھ اس حوالے سے بتائیں. دشت تنہائی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مشہور ان کی ایک نظر ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم کلام اگر یہاں سنانا شروع کر دیں تو پورا جو نسخہ ہائے وفا ہے وہ انتخاب ہے. اس میں سے بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو بھرتی کی یا آورد کی شاعری ہے. زیادہ تر شاعری جو ہے وہ نیچرل شاعری ہمیں نظر آتی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی شاعری کے بارے میں بات چیت کریں. اور جنرل شاعری کے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، یہاں پر یہ بحث کی جاتی ہے کہ شاعری میں ایسی کیا چیز ہے جو اس کو شاعری بناتی. اب یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اس پہ جو ٹیکنیکس کے جو ادبی جو مختلف تکنیکیں استعمال کی جاتی ہیں، اس کے جو ماہرین ہیں وہ اصطلاحات کا ایک پورا جو ہے وہ گورکھ دھندا آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور جو دیگر ناقدین ہیں وہ بے شمار مثالیں دیں گے. لیکن میں بڑی ایک الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شاعری میں کسی بھی ادب کی دوسری صنف کی طرح جو سب سے بنیادی خوبی ہونی چاہیے وہ سچائی ہے. سب سے اہم بات جس سے شعوری طور پر فرار حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا
کہ شاعری میں سچائی اگر نہیں ہے تو وہ سماج کے لیے، سماج کی تربیت کے لیے، سماج کے افادے کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو سب سے پہلے سچائی کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے وہ سچائی کیسی ہوگی؟ سچائی تو ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، 2 × 2 = 4، یہ بھی ایک سچائی ہے، یا جو بھی ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں مسلمہ سچائیاں۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو سچائی ہے وہ شاعر کی جو ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں کوئی سچائی نہ ہو، اپنی ذات سے منسلک کوئی سچا واقعہ نہ ہو، اس کی اپنی کرب اور اس کے اپنے رنج نہ ہوں، بلکہ اس سچائی کا ایک آفاقی پہلو بھی ہو، اس کے اندر ایک یونیورسلٹی ہو کہ وہ بنیادی طور پر ایک ایسی سچائی بھی ہو جس کے اندر اس کو بیان اس طریقے سے کیا گیا ہو کہ اس کے اندر ایستھیٹک پلیئر بھی ہو۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ اخبار کے کالم کو اس کے اندر 1000 سچی رپورٹس شامل کر دیں، وہ ایک ادب پارہ نہیں بن سکتا۔ لیکن اسی طرح آپ جو ہے وہ ادبی استعارے اور بہت سارے جو ہے وہ تشبیہات پر مشتمل کوئی ایک ایسا پیراگراف پڑھ کر سنائیں، یا جس کے اندر قافیہ بندی بھی کی گئی ہو، جس کے اندر کوئی سچی بات نہ ہو، وہ بھی جو ہے وہ شاعری نہیں بن سکتی۔ تو بنیادی طور پر جو ہے وہ فیض کا جو کمال ہے، یا فیض نے جو ہے وہ اس کی شاعری کے اندر سے ایک چیز جو بالکل نہیں ڈھونڈی جا سکتی بہت کوشش کرنے کے باوجود، وہ جھوٹ ہے۔ اور اگر میں اس کو تھوڑا سا اپنے افق کو گفتگو کے بڑھاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بڑے ادیب رہے ہیں، شعراء رہے ہیں، وہ خاص طور پر جو ہے وہ اگر آپ ہومر سے شروع کر لیں نیچے تک، ان کا جو سب سے اہم جو خصوصیت رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی ہمیں اچھے لگتے ہیں یا پسند آتے ہیں یا ہمیں تسکین وہاں پہنچاتے ہیں، وہ ان کا صرف اسلوب نہیں ہے، بلکہ ان کے جو انہوں نے اپنے عہد کی سچائی کو ایک ایسے آفاقی انداز سے پیش کیا ہے کہ وہ ہمیں آج بھی اپیل کرتا ہے۔ ہماری جو ایک جمالیاتی احساس ہے ہمارا، اس کو تقویت دیتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اور ہمیں انسان ہونے کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو روزمرہ ہے اگر ہم بات کریں، وہ خاص طور پہ جس نظام میں آج ہم زندہ ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہیومن جو ایک فیکٹر ہے وہ معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جانوروں کی طرح، بیل گاڑیوں کی طرح لوگ جو ہے وہ کولو کے بیل جو ہے وہ سرمایہ داری نے ہمیں بنا دیا ہے، اور اس کے اندر ہم لگے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر ہمیں خود اپنے جو ہے وہ انسان ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دکھ، درد، تکلیف دوسروں کے کیا ہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے، اس سے بیگانہ ہم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج اگر ہم بات کریں کہ کوئی بڑا ادب پارہ کون سا ہوگا کہ وہ اس ساری نفسا نفسی، اس ساری مقابلے بازی، مسابقت کے ماحول کے اندر جو ہم کولو کا بیل بن گئے ہیں، سب سے پہلے وہ ہمیں انسان کے طور پر بلند کرے۔ یہ ایک بنیادی جو ہے وہ خصوصیت ہے، ہمیں انسان ہونے کا احساس دلائے۔ اور جب آپ کو انسان ہونے کا احساس ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات یہ ہیں کہ آپ کو یہ جو روزمرہ ہے اس سے گھن آنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے جو ماضی کے جو ایک سماج کے معمول کے جبر کے نتیجے میں جو عزائم ہیں، جو ارادے ہیں، جو آپ کے مقاصد بنا دیے گئے ہیں، وہ چھوٹے اور ہیچ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اپنے جو ہے وہ انسان ہونے پر جو ہے وہ دوبارہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں انسان کیسے بنوں، اور اس کے لیے آپ کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی جستجو پیدا ہو جاتی ہے آپ کی۔ یہ ایک بڑے ادب کی جو ہے وہ خصوصیت ہے، اور یہ جھوٹے ادب میں جھوٹ جو لوگ بول رہے ہیں اس کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی دوست اس میں سچائی کے حوالے سے بات کر سکتا ہے کہ استعارے کیسے سچے ہو سکتے ہیں، تشبیہات، ظاہر ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ سچائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا، اس کو ایسا سچ بیان کر دیں، بلکہ اس کے اندر ہمیں ادبی مبالغہ شامل کرنا پڑتا ہے۔ وہی مبالغہ اس کو آفاقیت عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے اندر جو ہے وہ استعارہ شامل نہیں کریں گے، اگر سیدھی سیدھی گفتگو کریں گے، تو وہ ادب نہیں بن سکتا۔ ادب کی سب سے بڑی جو شناخت ہے، یا جو اس کا جو خصوصیت ہونی چاہیے، وہ اس کے استعاروں کا انتخاب ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ حقیقت کو جو سامنے نظر آ رہی ہے، جو کہ میری حقیقت ہے، جو مجھے نظر آ رہی ہے، وہ ظاہر ہے میری حقیقت ہے، لیکن جب ہم اس کو استعارہ بنا دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک آفاقیت آ جاتی ہے، اور جس استعارے کا ہم سہارا لیتے ہیں، دوسرے بر اعظم پر بیٹھا ہوا آدمی اس استعارے کی بنیاد پہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس سچائی کے ساتھ، اور یہ ایک جو ہے وہ آفاقیت ہے۔ اس لیے جو ہے وہ سچائی ہونی چاہیے، لیکن سچائی جو ہے وہ اس طریقے سے پیش کی گئی نہ ہو کہ وہ صحافت کے درجے تک گر جائے، بلکہ وہ سچائی
ایستھیٹک پلیئر دے، یونیورسلٹی اس میں کہیں پہ بھی گرنے نہ پائے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیض کی شاعری ہے وہ یونیورسل ہے۔ اس کو یہی وجہ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ فیض کی شاعری کتنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اور جہاں پر بھی ہم نے جو ہے وہ کسی بھی سوشل میڈیا پر یا کسی براہ راست ملاقات کے اندر کسی دنیا کے بھی شخص سے جو شاعری کا جو ہے وہ قاری ہے، اس سے شاعری فیض کی جب اس کو سنائی ہم نے، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جیسے وہ جو ہے وہ پابلو نریدا یا جو محمود درویش یا کسی کی بھی شاعری، اگر آپ فلسطینی سے فیض کی شاعری اس کو سنائیں گے تو وہ محمود درویش کی شاعری پڑھ کر جس طریقے سے اس کے اندر ایک جو ہے وہ خوبی حسن بیدار ہوتی ہے یا جذبہ عشق بیدار ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی فیض کی شاعری سے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو فیض کو اس لیے ہم آل ٹائم گریڈس کے اندر رکھ سکتے ہیں کہ دنیا کا ہر کوئی بھی زبان بولنے والا شخص اگر اس تک فیض کا کلام پہنچ سکے، اس تک ترسیل ممکن ہو ترجمے کے ذریعے، یا اگر وہ اردو سیکھ لے تو وہ فیض کی شاعری سے ہم ضرور متاثر بھی ہوگا، اور اس کا لطف اٹھانے کی صلاحیت اس کے اندر ضرور ہوگی۔ یعنی کہ جو سماج کے حقیقی تضادات ہیں، سچائی کیا ہے؟ اب سچائی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ کون سی سچائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سچائی کیا ہے اس کی ایک الگ بحث ہے، اور ادبی سچائی پھر کیا ہوتی ہے، لیکن اور جس طرح آپ نے کہا کہ جو سماج کے حقیقی تضادات ہیں ان تک پہنچنا، ان کو سامنے لے کے آنا، یہ بھی ایک آرٹسٹ کا کمال ہوتا ہے کہ جو سطح کے اوپر چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے بجائے جو سطح سے نیچے تضادات موجود ہیں، جو حقیقت ہے اس کو لانا۔ اور بعض اوقات، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بڑا فنکار ہوتا ہے، بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ سطح سے نیچے دیکھ سکتا ہے، وہ دیوار کے پار دیکھ سکتا ہے، اور وہ جو حقیقی تضادات ہیں وہ پھر جب اپنے فن میں اس کے فن میں اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک آفاقی سچائی بن کر سامنے آتے ہیں۔ اور جو آج اگر سماج میں جس طرح آپ نے بات کی کہ نفسا نفسی ہے، سیلفشنس، خود غرضی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ سماج کے ہر پہلو میں، ہر رشتے کے اندر خود غرضی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، دوسرے کو کچل کر آگے بڑھ جانا، اور بجائے اس کے کہ جو ایک انسانی جذبہ ہے کہ سماج کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، ان کی بہتری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے آگے بڑھنا، اس کی بجائے لوٹ مار، اپنی ہوس، اپنی لالچ کے اندر کسی کو تباہ کرنا پڑے، کچلنا پڑے، بلکہ پورے سیارے کو ہی اگر تباہ کرنا پڑے، جس طرح ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ موجودہ نظام تباہ کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں، ان کے پیچھے جو تضادات ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، وہ آرٹسٹ جو ہے وہ اپنی گہری نظر سے، اپنے فن کے ذریعے، اپنی جو ہے وہ اپنے خیالات اور اس کے ذریعے وہ سامنے لے کے آتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں فیض کا مقام نظر آتا ہے، بہت بلند ہے، کہ نہ صرف یہ کہ وہ سطح کے اوپر جو موجود ایک ظلم ہے، جبر ہے، جو سارا ایک ناانصافی ہے جو کہ کسی کو بھی نظر آتی ہے، اس کو بیان کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تضادات ہیں سماج کے، اور اس کو جو تبدیل کرنے کی جستجو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ہمیشہ تحرک دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور فیض کے کلام کے اندر جو ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، کہ مایوسی کہیں بھی نظر نہیں آتی، کہیں بھی آپ کو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں کہ ایک جبر کا ماحول ہے، خوف کے سائے ہیں، اور ایک بدترین تشدد آپ کو ہر جگہ ہوتا نظر آتا ہے، اور جو امیر اور غریب کی تقسیم ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور خلیج میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ سماج کے ایک حصے پہ دولت کے انبار لگے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے کے اوپر بھوک، غربت اور محرومی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو عمومی تاثر اس وقت اگر کوئی سماج کے اندر کسی سے بحث کریں، کسی سے گفتگو کا آغاز کریں، تو اور یہ جو ادیب ہیں ان کے اندر بھی ہمیں یہ جو سطح سے نیچے نہیں دیکھ پاتے، اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ بونے ہوتے ہیں، وہ پھر مایوسی میں چلے جاتے ہیں، وہ بالکل کسی جنگل کے اندر بھاگ جانے کی بات، فرار کا راستے تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسے نظریات، ایسے فلسفوں کی ترویج شروع ہو جاتی ہے جو حقیقت کا ہی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے، اور خیالی دنیا کے اندر کھو جانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ فیض کی تمام کلام میں ایک لڑائی کی بات نظر آتی ہے۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، کہ کہہ رہے کہ لڑو، آگے جد و جہد کرو، اور اس کے خلاف جو ہے جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے،
اور ہر جگہ کے اوپر آپ کو ایک جدوجہد کا اور ایک لڑنے کا اور سماج کو تبدیل کرنے کا جو ہے ایک حوصلہ نظر آتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک اہم جو ہے، اور اس کے اندر کوئی وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو فیض کے کلام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو جدوجہد کی بات کر رہے ہیں، لڑائی کی بات کر رہے ہیں، سب کچھ تبدیل کر دینے کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی مصنوعی نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے مسلط نہیں کر رہے، وہ اسی سماج کی حقیقتوں کے اندر سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سماج کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ان کے اندر اتنی پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو لڑ سکتے ہیں، اور وہ اس کے خلاف ایک بغاوت کر سکتے ہیں. ہم دیکھیں گے جب تک گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اس میں کتنا یقین ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فیض کی شاعری میں یا فیض کے پاس آپ کو یقین کتنا، صرف اسی کو ہی کلام کو دیکھ لیں، ہم دیکھیں گے کو کہ کتنا، کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. آج دنیا کے اندر اگر آپ ادیبوں کو، شاعروں کو، کسی بھی فنکار کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی کے پاس آپ کو اتنا یقین نظر آتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ شکوک و شبہات ہی نہیں ختم ہوتے. اور جو ہمیں یونیورسٹیوں میں جو مدرسانہ سارا طرز تعلیم ہے، اس میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ شکوک و شبہات کچھ بھی حتمی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، اور ایک کنفیوژن ہر جگہ نظر آتی ہے. کنفیوز ہونا جو ہے وہ علم کی جو ہے معراج بنا دیا گیا آج کی. جو جتنا زیادہ کنفیوز ہے، جس کی بات جتنی زیادہ سمجھ نہیں آ پا رہی، وہ اتنا ہی زیادہ مہان ہے. لیکن فیض جو ہے وہ اس کے الٹا میں نظر آتا ہے کہ ایک یقین کے ساتھ، ایک بالکل کلیئر کٹ ہمیں جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ بھئی ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور ایک بھرپور یقین ہے. اور کس پہ یقین ہے؟ کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا، کوئی اپنی ذات کی، فرد کی، کوئی معراج کی، کوئی اپنی جس کو کہتے ہیں کہ شاعرانہ تعلی اس کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ ایک سماج کی بغاوت کی بات کر رہا ہے، ایک انقلاب کی بات کر رہا ہے، ایک جدوجہد کی، کہ اس سماج کے اندر جو پسے ہوئے طبقات ہیں، جو محروم ہیں، جو ظلم اور جبر کا شکار ہیں، وہ باہر نکلیں گے اور بغاوت کریں گے اور تخت گرائیں گے اور تاج اچھالیں گے. اور یہی جو یقین ہے، جب یہ انقلابیوں تک پہنچتا ہے، جب اقبال بانو کی گائیکی کے ذریعے پہنچتا ہے، یا کسی سٹیج سے کوئی مقرر اگر اس کو اپنی شعلہ بیانی کے تحت بیان کرتا ہے، تو لاکھوں لوگوں کے اندر وہ یقین جو ہے وہ ایک نئے ان کی تاروں کو چھیڑتا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے لاکھوں دلوں تک پہنچتے ہیں. ابھی پچھلے عرصے میں انڈیا میں مودی کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اسٹوڈنٹس کی ابھری تھی، جس میں JNU کے دلی کے اسٹوڈنٹس تھے، دلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، جامعہ کے اسٹوڈنٹس تھے. اور یہ جو گانا تھا ہم دیکھیں گے، جس کے اندر عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں اور ہندی والوں کو شاید اتنا سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو کلام تھا یہ ایک استعارہ بن گیا تھا بغاوت کا، مودی کے خلاف، اور طلبہ تحریک کا جو ہے وہ ایک نعرہ بن گیا تھا، جب تخت گرائے جائیں گے. اور باقاعدہ انڈیا کی گورنمنٹ کو پابندی لگانی پڑی کیمپسز کے اندر کہ بھئی یہ کلام جو ہے اس کو بند کیا جائے یا اس پہ پابندی لگائی جائے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہاں بھی زیادہ دور کے اندر یہ کلام جب گایا گیا پہلی دفعہ لاہور میں ہی الحمرا ہال میں، تو ایسے لگتا تھا کہ ہال کی چھت اڑ جائے گی، اتنے بھرپور طریقے سے نعرے بازی ہوئی اور شور مچا. اور اقبال بانو اس دن کالی ساڑی پہن کر آئی تھی. اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یقین جو ہے، یہ جو سماج کو بدل دینے کی ایک جرأت، اور بڑی جرأت کے ساتھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیض کے ہاں کہ جرأت کتنی ہے کہ بالکل آخری حدوں تک جو ہے وہ جانے کی بات کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیض کی ایک ہمیں عظمت یہاں پہ نظر آتی ہے، ان کی شاعری کے اندر جو ہے ایک بلند مقام نظر آتا ہے، اور باقی کوئی بھی شاعر اس کے شاید قریب نہیں پہنچ سکتا. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ فیض کی شاعری کے اندر جو ایک باغیانہ روش ہے وہ اس کا ایک بنیادی خاصہ ہے. اور یہ شاعری جس کے اوپر یہ ٹھپا لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نعرے بازی کی شاعری ہے، ہم دیکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو فیض کی شاعری کے اندر جو اس کی غزلیں ہیں یا جو اس کے اشعار ہیں، ان کے اندر بھی جہاں پر باقاعدہ نعرے یا کوئی باقاعدہ اس طرح سے انسٹیگیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اس کی جو عمومی تاثیر ہے وہ بنیادی طور پر ایک باغیانہ روش کو جنم دیتی ہے. یہ ایک اس کا خوبی ہے. اور جو امید کی بات کی آپ نے، حوصلے کی بات کی، بہت کمال ہے کہ جس طرح بہت مشہور ان کا ہم شعر ہر جگہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. اب یہ وہ ایک امید ہے کہ فیض صاحب کو اپنی
جد و جہد کے دوران بھی اور اس کے آخری ایام میں بالخصوص یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جس سماج کا خواب انہوں نے دیکھا ہے شاید وہ اپنی زندگی میں اس کو نہ دیکھ سکیں، لیکن بہرحال وہ یقین ان کا کبھی بھی متزلزل نہیں ہوا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے کافی. اور جو ان کی التجا تھی یا جو ان کی خواہش تھی انہوں نے اس کو شعری رنگ میں اس طرح پرویا. جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے پاس، جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے ان کو ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے، جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. اب اس طرح کی بہت ساری ان کی شاعری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اوپر جو تنقید کرنے والے ہیں وہ اپنے تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو اب بہت سارے دوست ہمارے یہ کہیں گے کہ شاید آپ یہاں پر ڈوگمیٹک ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد شاعری ختم ہو گئی ہے، نہیں ہو رہی. آپ کو پتہ ہے میرے بہت اچھے دوست جو ہے وہ خود اس وقت نامور شعراء میں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی میں یہی ترغیب اس کے ذریعے میں ان کی کاوش اور اس کو رد نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ان کو یہ سیکھنی پڑے گی کہ اگر آپ کی شاعری جو سماجی روزمرہ ہے اس کے اندر سے لوگوں کو نہیں نکال رہی بلکہ اس میں اور دھسا رہی ہے، ان کے اندر کمپٹیشن اور بڑھا رہی ہے، ان کے اندر مسابقت کنزیومرزم اور بڑھا رہی ہے، ان کے اندر اجناس کی اشیاء تک رسائی کی ہوس بڑھا رہی ہے، تو پھر آپ کو کہیں سوچنا پڑے گا کہ آپ خود غرضی بڑھا رہی ہے، وہ کہیں اور پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کسی جو ہے وہ بہت بڑے کمرشل مشاعرے کے اندر جو ہے وہ شعر پڑھنا ہے، اور وہ ان کو اچھا انسان نہیں بنا پا رہی، ان کو سماج کے مسائل کے خاتمے کی جد و جہد پر اکسا نہیں رہی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی فیض کے مقام کو نہیں چھو سکتے. فیض اگر کوئی کہے کہ آپ کے خیال میں فیض پر آ کر شاعری ختم ہوگی تو میں اس کا انکار کروں گا کہ فیض کے بعد بھی اور فیض آئیں گے، جس طرح فیض نے خود کہا اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے. تو وہی یقین ہمیں بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اس وقت نکلیں گے جب کوئی ایسا شاعر آئے گا جس کی شاعری سے جو ہے وہ لوگوں کو اپنے روزمرہ کے معاملات سے گھن آئے اور وہ اس سے انکار کر دے، انکار پر اکسائے، جو بغاوت پر اکسائے، جو ہمت کفر دے، جرت تحقیق دے، ایسا شاعر جو آئے. اب مضافات میں ایسے بہت سارے شاعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر ان کے اندر جو ہے وہ یہ خصوصیات ہوئیں تو ظاہر ہے کہ وہ نکل کر سامنے آئیں گے. لیکن بہرحال ایک ادبی ہمیں جو ہے وہ ماحول کے اندر ایک گھٹن نظر آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر ایک مونوپلائزیشن نظر آتی ہے. اور سب سے اہم بات جو کمرشلزم کی میں نے بات کی کہ اس کے اندر پیسہ بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مارکس نے کہا تھا کہ ہمیں پیسے زندہ رہنے کے لیے پیسے ضرور کمانے چاہیے، لیکن پیسے کمانے کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ ادیب کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ایک آرٹسٹ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. جب ایک آرٹسٹ کا مقصد پیسہ کمانا بن گیا، جب اس کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے کہ گاڑی کا نیا ماڈل کون سا آ گیا ہے، یا پلاٹ جو ہے وہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، تو اس پلاٹ میں جو ہے نا وہ جو ادیب ہے وہ خود غرضی کی انتہا پر خود غرضی کی انتہا پر اگر چلا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہے. سب سے زیادہ جو سماج کے اندر سب سے زیادہ ہوس پرست اور لالچی ہے وہ خود ادیب اور فنکار بن جاتا ہے. بالکل، اگر ایسا ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم تنقید کرنے میں حق و جانب بھی ہیں، اور ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ وہ ادب نہیں ہے جس کی اس سماج کو ضرورت ہے، جو اس سماج کے دکھ درد جو سماج کرا رہا ہے ایک اذیت کے اندر. اس لیے جو ہے وہ جو سوشل ایول ہے اس کو وہ اپنا لیا اس ادب نے، بجائے اس کے کہ اس سے نفرت کرنا ہمیں سکھا. اس پر طنز دیکھیں، ادب کا ایک بڑا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ سوشل ایول پر طنز کرے. طنز اس کا ایک اچھے ادب کا سب سے جو ہے وہ اہم پہلو ہے. اور اگر آپ کسی ایسے ایول کو جس کو ایول مانا ہی نہیں جاتا اس کو اپنی شاعری کے ذریعے اس انداز سے پیش کریں کہ اس کا ایول یا اس کا جو اندر کا ایک غلاظت ہے وہ لوگوں کو صاف نظر آنا شروع ہو جائے، یہ اس کی خصوصیت ہونی چاہیے. آپ اس ساری جو ثقافت ہے، حاوی ثقافت ہے، اس کے اندر لوگوں کو اگر دھسا رہے ہیں، اگر اسی کمپٹیشن کے اندر لوگ جا رہے ہیں، اس سے نکال نہیں پا رہے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اپنی روش بدلنے کی ضرورت ہے. اب طنز کی اگر میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پہ ابھی تو خیر یہ بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے فیض کا ایک وہ مصرع شعر یاد آ رہا ہے کہ جو ملائیت کا یہاں پر ایک کردار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ خیر دوزخ میں ملے نہ ملے،
شیخ صاحب سے جاں تو چھوٹے گی، یعنی جو شیخ صاحب کا کردار ہے جو ایک بنیادی طور پر، اور ایک عصمت فروش بہتر ہے آپ جیسے خدا فروشوں سے، یعنی ایسے انہوں نے جملے کہے اور اس طریقے سے اس انداز سے کہے کہ لوگوں کو جو ملائیت کا اور جو ایک مذہبی جنونیت کا جو چہرہ تھا وہ ان کے سامنے واضح ہو کر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اس طرح کی اور اس وقت کے شاعر کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس مسابقت اور اس مقابلے بازی سے نکالے، اس دلدل سے نکالے، اس دوڑ سے نکالے، لوگوں کو جو ہے وہ انسان ہونے کا احساس دلائے، تفاخر دلائے کہ وہ انسان ہیں، ان کو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی جو ہے وہ کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اپنے بارے میں سوچ کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پاگل ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ اسی وجہ سے جنم لیتی ہے۔ اس میں ایک خوف ہے، ایک لالچ ہے اور ایک خود غرضی کی انتہا ہمیں نظر آتی ہے، اور جو آپ ساری گفتگو کی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو ادیب ہے وہ غداری کر رہا ہے اور وہ حکمران طبقے کا ایک اعلی کار بن چکا ہے، اس کا ایک ٹوڈی بن چکا ہے، چاپلوسی اور خوشامد کو اپنا لیا ہے اور اسی غلاظت کو جو ہے وہ منہ پہ مل لیا ہے، اور وہی غلاظت کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے فلسفے گھڑے جاتے ہیں، نظریات گھڑے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسی غلاظت کو جو ہے وہ عطر سمجھ کے پہن لیا جائے، اس کو رجوع کر لیا جائے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے فنکار کا، ادب کا، آرٹ کا کردار بن چکا ہے۔ اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو درست نظریات ہیں، جو ایک انقلابی نظریات ہیں، ایک جرأت ہے، ایک اس کے لیے پھر قربانی دینے کا جذبہ بھی جو بیدار ہوتا ہے، جو فیض کے ہاں ہمیں نظر آیا، اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوف اور ڈر کی وجہ سے اور اپنی پست ہمتی کی وجہ سے، اپنی لالچ کی وجہ سے وہ پھر اس غلاظت میں گزر جاتے ہیں۔ اس میں جو کمیونزم کے نظریات ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے حوالے سے ہمیں آج لازمی دیکھنا چاہیے کہ جو فیض کی ایک صرف ظاہر ہے کہ اس کا جو کلام ہے، اس کی جو شاعری ہے، اس کے جو انداز بیاں ہے، وہ تو بالکل ایک مثال ہے اپنے آپ میں، اور وہ ظاہر ہے اس کو جتنا زیادہ پڑھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ حاضر اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس فیض کے ہاں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے سماج کی، سوسائٹی کی، اور اس کا جو کمیونزم کے نظریات سے لنک نظر آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ فنکار کی ایک اپنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جب سماج کے حقیقی تضادات کو دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور اس میں جو اپنا ایک خیال ابھرتا ہے، اس خیال کی ایک اپنی زندگی ہوتی ہے، اپنی ایک اس کی حرکت ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو کمیونزم کے نظریات ہیں، جو اس کی تشکیل میں، اس کو بنیاد فراہم کرنے میں، اس کو جو ایک رستہ فراہم کرنے میں، اس کے سامنے جو نئے افق کھولنے میں جو کردار ادا کرتے ہیں، کہ فیض جو صبح آزادی لکھتے ہیں کہ یہ لاغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو پارٹیشن ہے، جو بٹوارہ ہے، اس کو وہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ جو فیض چونکہ کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، کمیونسٹ تحریک سے تعلق رکھتے تھے، اور اس کے لیے وہ بڑے سرگرم کارکن بھی تھے، اور پھر جو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن بنی اس کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے، تو اس حوالے سے بھی وہ ظاہر ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ، جد و جہد موجود تھی، اور کمیونزم کے نظریات بھی ساتھ ساتھ موجود تھے۔ لیکن وہ صبح آزادی کو ان کا اوپر جو موقف لے رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں درست۔ پھر نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن چلی ہے رسم جہاں کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ پھر اسی طرح صرف اسی ایشو کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ جب ایران میں ایک انقلابی تحریک ابھرتی ہے اور شاہ کے خلاف ایک بغاوت جو ہے وہ اپنی انتہاؤں پہ پہنچتی ہے، اور وہاں پہ اس کا تخت اکھاڑ دیا جاتا ہے، اور ایرانی طلبہ کے نام جو ہے کہ یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چند 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 چند، وہ بڑی خوبصورت نظم ہے، اور وہاں پہ وہ سارا ایرانی جو طلبہ ہیں ان کی قربانیاں ہیں، جد و جہد ہے، جبکہ جو پاکستان کی آفیشیل موقف تھا وہ کچھ اور تھا، اور پھر وہاں پہ جو لیفٹ کی پارٹیز تھیں اس کا کیا موقف تھا، تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس موومنٹ کی، اس ریولوشن کی ایک انڈرسٹینڈنگ فیض کے ہاں نظر آتی ہے۔ پھر جو سقوط ڈھاکہ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو کمیونسٹ پارٹی، خاص طور پر اسٹالنزم کی جو ایک غداریاں وہاں پہ نظر آئیں، اور 1971 کے اندر ہمیں سقوط ڈھاکہ وہ نظر آیا، بہت بڑے پیمانے پہ ظلم جبر ہوا، اور وہاں پہ یہاں کی کمیونسٹ پارٹی کوئی فعال کردار ادا نہیں کر سکی، بلکہ ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ عوام دشمن کردار ادا کرنے کی طرف گئی، جس کی ذمہ داری پھر کمیونزم کے نظریات پر نہیں، اسٹالنزم پر آتی۔ لیکن جب فیض وہاں سے آتے ہیں ڈھاکہ سے واپسی پر، تو وہاں پہ ان کو جب احساس ہوتا ہے، اس کو جو شاعری میں لکھتے ہیں کہ ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد،
پھر بنیں گے آشنا کتنے مداراتوں کے بعد. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اہم ساری ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ جو ہے فیض کی, اور اس کے ساتھ جو کمیونزم کے نظریات, وہ میں سمجھتا ہوں اس کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا اس فیض کی شاعری سے. جو کمیونزم کا نظریہ ہے, جو ان کی ساری ایک تحریک کے ساتھ وابستگی ہے, پھر وہ جو انتصاب کتنی خوبصورت ہے اس میں, تانگے والوں کے نام, ریڑھی بانوں کے نام, پوسٹ مینوں کے نام, وہ سارا جو ایک اس کے اندر ڈسکشنز ہے. پھر جو انٹرنیشنلزم وہاں پہ نظر آ, فلسطین کے جو ہے جدوجہد آزادی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ فیض کی جو پوری اسٹرگل ہے, ایون یہ جو ہم دیکھیں گے تک کا سفر ہے, اس کے اندر کمیونزم کے نظریات ایک واضح طور پر نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف ہمیں آج کے شاعر نظر آتے ہیں, آج کا ادیب, آج کا فنکار نظر آتا ہے, جو بظاہر یہ کہتا ہے کہ ہم کسی نظریے کو نہیں مانتے, ہمارا ایک اپنا ذاتی خیال ہے, ہمارا ایک اپنا آئیڈیا ہے جس کے تحت ہی ہم کریں گے, ہم کسی نظریے کو, کسی خیال کو, کسی فلسفے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, ان کا وہی نظریہ ہوتا ہے جو حکمران طبقے کا نظریہ. اور آج کی زیادہ تر شاعری کے اوپر آپ کو لبرلزم کا جو ایک رجتی نظریہ ہے, جو ایک فرسودہ نظریہ ہے, اس کی چھاپ نظر آتی ہے. اسی طرح آپ کو پوسٹ ماڈرنزم جیسا ایک عوام دشمن, انسان دشمن نظریہ ہے, اس کی چھاپ نظر آتی ہے. اور اسی طرح کے جو رجتی نظریات ہیں, جو فرسودہ نظریات ہیں, جو عوام دشمن نظریات ہیں, جو اہمیت پرستانہ نظریات ہیں, وہ آپ کو شاعری کے اندر ادیب اور فنکار میں نظر آتے ہیں. بظاہر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی نظریہ اور فلسفہ نہیں ہے, لیکن وہ حکمران طبقات کے نظریات کے زیر اثر اپنا آرٹ جو ہے وہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں, تشریح کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کا اظہار کرتے ہیں. جبکہ فیض کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ سوویت یونین اس وقت موجود تھا, چائنا کے اندر ایک منصوبہ بند معیشت موجود تھی, اور پوری دنیا میں انقلابی تحریکیں ابھر رہی تھیں. 68-69 میں خود پاکستان میں ایک بہت بڑی انقلابی تحریک ابھری, جب فیکٹریوں پر قبضے شروع ہو گئے, کسانوں نے جاگیروں پر قبضے کیے سارا. اور اس کا جو اثرات ہے کہ وہ بھی فیض کی شاعری میں نظر آتے ہیں, کہ جو ایک اجتماعی سوچ کی جو نمائندگی ہے وہ بھی شاعری میں نظر آتی ہے. کہ آج کا شاعر ہے کہ ایک طرف یہاں پہ تحریکیں ابھر رہی ہیں, یہاں پہ مظلوم قومیتوں کی تحریکیں ابھر رہی ہیں, فلسطین میں اتنا بڑا ظلم اور جبر ہو رہا ہے, یہاں پہ مہنگائی, بے روزگاری کے مسائل ہیں, اور ایک عمومی ایک اجتماعی سوچ ہے, اس کی نمائندگی کسی آرٹ میں, کسی شاعری میں, کسی اس میں نظر نہیں آتی. اور اس وجہ سے وہ اس کو, اور جتنا زیادہ وہ مسائل یا وہ جو حقیقتیں ہیں وہ فرد کو اپنی گرفت میں لیتی چلی جا رہی ہیں, ادیب اتنا ہی زیادہ ان سے فرار کی کوشش کر رہا ہے. وہ اتنا ہی زیادہ زندگی کی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے ایسے آرٹ, ایسی شاعری, ایسا ادب تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں یہ کچھ بھی نہ ہو, اور کسی ایسے سیارے کی منظر کشی کی جائے, کوئی ایسا خیالی دنیا تخلیق کی جائے جس کا اس حقیقی دنیا کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہ ہو. اور وہ ایک انتہائی گونڈا آرٹ اور ایک مصنوعی یہ ہے کہ یہ نظریات کا سوال بھی اس کو ہمیں تھوڑا سا اس حوالے سے احتیاط سے برتنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کہیں ہمارے ناظرین اگر یہ سمجھ رہے ہیں جو ہمیں سننے والے ہیں کہ ہم شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بس کمیونزم کو نظریے کو آپ اپنا لیں, سارے شاعر کل کمیونزم پہ بیعت کر دیں تو بڑے شاعر بن جائیں گے. ایسا بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ادب کا جو بنیادی وظیفہ ہے, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اس کا کام کیا ہے, جس طرح ہم نے کہا کہ جو سماجی تضادات ہیں. اب ظاہر ہے کہ کارل مارکس سے پہلے اگر ہم مرزا غالب کی بات کریں, اس تک تو یہ نظریات نہیں پہنچے تھے, لیکن بنیادی طور پر انہوں نے اپنے سماج کے ساتھ جو ان کی تعلق ہے, جڑت ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اور جو اصل کام ہے, جو بڑا ادب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس کا کام جو ہے وہ حقیقت نگاری ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت سے کٹا نہ ہوا ہو. پہلے تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد جو دنیا ہے, ہمارے دماغ سے ماورا جو ایک دنیا ہے, جس طرح سے پوسٹ ماڈرنسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ دنیا, اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے, یہ شاعر کا کام ہے, یہ ادیب کا کام ہے, جو لٹریری آج کرٹیسزم ہے سارا, کہ آپ نے اس کو نئے معنی دینے. اور ایک جو نیا پن کی جو ایک بحث ہے, اس نے پورے ادب کو برباد کر کے رکھ دیا. پہلی بات تو یہ کہ نیا کچھ نہیں ہوتا, ایک تسلسل ہوتا ہے, فرام دا اسکریچ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے چکر میں جو کچھ بھی پہلے کہا گیا, جو کچھ بھی, اس کو ختم کر دینا ہے, اور اس کی توڑ پھوڑ کرنی ہے, اس کو جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرنا ہے, اور نئے معنی دینے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی بات ہی غلط ہے, کیونکہ معنی جو ہے وہ اشیاء کے اندر موجود ہیں.
یہ نہیں ہے کہ اشیاء کے اندر ان کا ایک اپنا کنٹینٹ ہے اور اسی کو ہم اسی انداز سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ریئلزم ہے وہ کیا ہے؟ ریئلزم یہ ہے کہ جو سماجی تضادات ہیں ان کو آپ اس طریقے سے جو اس کے اوپر اخلاقیات کا لبادہ اڑا ہوا ہے، جو اس کے اوپر جو ہے وہ ریاست کے جو دیگر جو ٹولز ہیں ان کے جو چھلاوے بنائے گئے ہیں جس سے لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو لوگوں کے سامنے ان کو عیاں کر کے پیش کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اسٹالنزم کی اگر ہم بات کریں، جب سوویت یونین آ گیا تو وہاں پر جو بڑے ادیب کا کام کیا تھا کہ وہ جس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس اس کی پرستش کرنا، اسٹالن کے قصیدے لکھنا ہی جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ سرکاری ادب بن کر رہ گیا۔ ایسا بھی نہیں تھا، وہاں کے سماجی تضادات تھے، وہاں سوویت یونین کی ریاست کے خلاف جو ہے وہ جو ایک نیا ایک سماجی تشکیلات سامنے آئی تھی، وہاں جن لوگوں نے لکھا انہوں نے مصیبتیں بھی کاٹی، انہوں نے اسی طرح جس طرح سرمایہ دارانہ ریاستوں کا جبر جو ہے وہ یہاں پر ترقی پسند شعراء کو برداشت کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سوویت یونین جو ہے وہ ایک درست ایک سوشلسٹ ریاست نہیں تھی جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ ریئلزم کی بجائے سوشلسٹ ریئلزم کا تصور لے کر آئے کہ یعنی کہ آپ کو شاعر کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے یا ادیب کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے اور اس کو پراپیگنڈے پہ اکسانا پڑے، اس کو قصیدہ بازی پہ اکسانا پڑے، اس کو آپ سماجی جو ایک آبزرویشن ہے اس سے کاٹ کر ریاست کی آنکھوں سے وہ سماج کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم ایسے ادب کی بات نہیں کر رہے۔ اگر ہم فیض کی مثال دیں تو اب بات یہ ہے کہ فیض جس عہد میں تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عہد میں مثلا فیض 1911 میں پیدا ہوا، ابھی وہ بچہ ہی تھا، اسکول ہی جانا شروع کی، بلکہ ابھی اسکول بھی شاید نہیں جاتا ہوگا جب پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی، اور جو ہے وہ پھر 1917 کا 1 اکتوبر انقلاب اس وقت اسکول میں تھا۔ 1920 کی دہائی میں وہ کالج میں گیا، جب جو ہے وہ یہاں پر چائنا کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک بغاوت ہو رہی تھی، اس سے جو ہے وہ اقبال جیسے بڑے شعراء متاثر ہو رہے تھے۔ اقبال لینن خدا کے حضور میں جیسی نظمیں لکھ رہا تھا، کارل مارکس جو ہے وہ ایک بغیر کتاب کا پیغمبر اس نے اس کو نام دیا، حالانکہ وہ رائٹ ونگ کے شعراء تھے، لیکن وہ اس لیے بڑے شعراء تھے کہ وہ اس سماجی جو کچھ ڈیولپمنٹ تھی اس سے کٹے ہوئے نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کمیونسٹ نہیں تھا اقبال، لیکن اس کو کم از کم سماج سے لا تعلقی کا اس نے اظہار نہیں کیا، اور اس کے اندر اس نے اپنی ایک رائے جو ہے وہ دی، اور اس کے اندر اس کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب سماجی تضاد سامنے آتے ہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک بنیادی جو ہے وہ سوال سامنے آتا ہے کہ آپ اس سے لا تعلق نہیں ہو۔ نام نہاد نیوٹریلٹی جو کہ آج ادب کا بنیادی وصف بنا دیا گیا ہے، یہ شیکسپیئر سے آپ اگر جدید ادب کی بات کر لیں، شیکسپیئر سے شروع ہو جائیں، آپ جو ہے وہ سارے رشین لٹریچر کو دیکھ لیں، آپ جو ہے وہ جرمن گوئٹے وغیرہ سب کو دیکھتے ہوئے نکل آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب میں ایک بنیادی خصوصیت تھی کہ کوئی بھی نیوٹرل نہیں تھا۔ جس نے نیوٹرل بننے کی کوشش کی وہ جو ہے وہ آبسلیٹ ہو گیا، وہ اس کی جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر اگر ریاستی سرپرستی میں کوئی پذیرائی بنی بھی ہو، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، اور وہ جو ہی اس کا جسمانی موت ہوئی ساتھ ہی اس کی ادبی اور اس کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ عہد ہی ایسا تھا، اگر جو ہے وہ اس عہد کے اندر جو ہے وہ جہاں پر منیر نیازی یا باقی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ اس سے کٹ کر کوشش کی کہ صرف ادبی جو ہے وہ اسلوب کے ذریعے جو ہے وہ بنایا جائے اور نظریات سے کٹ کر اور ایک نیوٹرلٹی کے ذریعے چلایا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو جتنا بھی بلند ان کے اندر بہت اچھی جو ہے وہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن فیض کے پائے کا جو ہے ادب وہ تخلیق کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جس طرح فیض کا طوطی بولتا ہے اس طرح ان کا طوطی نہیں بولتا ہے، تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مطالعے کو جو ہے وہ آج حذف کر دیا گیا ہے کہ شاعر تو بنا بنایا ہے، شاعر تو خدا داد ہے، اس کو مطالعے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ میر اپنے دور میں جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بالکل بس خدا داد صلاحیتیں تھیں، وہ صاحب مطالعہ لوگ تھے، پڑھتے تھے، جو ہے وہ مرزا غالب جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ بہت ضروری ہے، اور اگر ایک سائنسی نظریے تک آپ کی رسائی ہو جائے تو آپ کو وہ حقیقت، وہ سچائی جس کو بیان کرنا ہے آپ نے، جس کو تلاش کرنا ہے، جس کو تراشنا ہے، وہ اس تک آپ کی رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے لیے ریئلزم کے جو راستے ہیں ایک ادبی ریئلزم کے، وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کے عہد میں اگر ہم بات کریں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے
کہ سارے بڑے، صرف ہم فیض کی بات کر رہے ہیں، سارے بڑے لوگ جو اس وقت اگر فلم انڈسٹری کی بات کریں تو ساحر کا نام سامنے آتا ہے جو بہت پاپولر ہوا۔ یہ بھی ایک حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ فیض کے بعد کا دوسرا بڑا شاعر جو اپنے عہد کا، وہ بھی اسی نظریات کی طرف راغب تھا یا ان نظریات سے، بلکہ وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ ہی جو ہے وہ کہتے تھے اور کمیونسٹ تحریک سے وابستہ رہے۔ حبیب جالب یہاں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ احمد فراز جو ہے وہ ایک اہم شاعر جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ یعنی بہت زیادہ اسی طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس دور کے اندر جو افسانہ لکھا جا رہا تھا، جو ناول لکھے جا رہے تھے، اس کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیں کرشن چندر جیسے لوگ جو ہے وہ پاپولر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہے، جب سماج کے تضادات جو ہے وہ انفولڈ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سب سے پہلا جو فریضہ ہے، ادیب کو جو ہے وہ نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے۔ نیوٹرل رہے گا تو وہ ادب سے اور فن سے غداری کر رہا ہے، سماج کا وہ ایک جو ہے وہ باغی نہیں ہے، بلکہ وہ سماج کا کیا اس کے لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ایک ناسور بن جاتا ہے اگر وہ اس سے کٹ جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ محض پرتعیش تفریح کی طرف آمادہ کرنے کی کوشش، لوگوں کو وقتی طور پر ملے گی۔ جیسے ہم پاپ یا پاپولر آرٹ کی بات کرتے ہیں، اب ایسا میوزک آ جاتا ہے کہ آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، 3 منٹ میں اتنا شور مچا رہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی 3 منٹ ہے، تو اسی کے اندر آپ نے جو ہے وہ ساری تفریح فراہم کرنی ہے۔ تو اس طرح کا ادب جو ہے وہ لوگوں کو جو وقتی طور پر تو کیتھارسس کرتا ہے، لوگوں وہ کیتھارسس کا ادب ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو حقیقی ادب ہے وہ لوگوں کو اکساتا ہے اور تضادات اور سماج کی جو حقیقت ہے ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اگر ہم آج اپنے عہد کی بات کریں تو یہاں پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی بڑی تحریکیں جنم لے رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ نظریات کا بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ اگر کوئی بھی شخص مطالعہ کرے گا، جس طرح میں نے کہا کہ بڑے ادیب کے لیے صاحب مطالعہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر وہ صاحب مطالعہ نہیں ہے تو وہ پھر اپنے وقت سے بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو صاحب مطالعہ جب وہ آج کوئی شخص سماج کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ معیشت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ سیاست کو جو ہے وہ سماجی تضادات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تاریخ کا مطالعہ کرے گا، تو وہ مطالعہ جو ہے وہ اس کو ناگزیر طور پر نظریات کی طرف کھینچے گا۔ ایک نظریہ ہے قدامت پسندی کا، رجت کا نظریہ ہے، سامراجی ریاستی نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ جو ہے وہ ترقی پسند نظریہ ہے، وہ انقلاب کا نظریہ ہے، وہ تبدیلی کا نظریہ ہے۔ تو اس میں اس کے سامنے 2 راستے رہ جاتے ہیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو کمیونزم کا نظریہ ہے وہ ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ کینوس وسیع کرتا ہے، جہاں بتایا جاتا ہے کہ ادیب کا کینوس جو ہے وہ اگر وہ جڑ جائے کسی سوچ کے ساتھ، کسی مکتب فکر کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا کینوس جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی جو ہے وہ ادبی حلقوں کے اندر ایک بات ہے۔ سیاست کے ساتھ نہیں جڑنا جو ہے وہ، آپ نے جو ہے وہ کسی نظریات کا لیبل نہیں لگانا اپنے اوپر، اس سے آپ محدود ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیبل تو انہوں نے لگایا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف انکار کرتے ہیں کہ لیبل نہیں ہے، لیکن واضح طور پر سب سے پہلے تو وہ کمیونزم کے نظریات کے خلاف ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پہ وہ مزدور طبقے کے خلاف ہیں، وہ محرومی اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں، اور وہ جابر لوگوں کے ساتھ ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، جو لوگ لوگوں کا حق چھین رہے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور واضح طور پر حکمران طبقے کے چاپلوس اور خوشامد اور ایک گماشتگی کر رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو گماشتہ نہیں کہلانا چاہتے، دلال نہیں کہلانا چاہتے، ظالم اور جابر کا جو اعلی کار نہیں کہلانا چاہتے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو لیبل نہیں ہے، ہمارا کوئی نظریہ نہیں ہے، ہم تو آزاد ہیں اور ہم انڈیپینڈنٹ ایک اوپینین دے رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ اور فریب ہے۔ اور ایسا جو شخص جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، اور وہ اس کے آرٹ کے اندر بھی اس کا اظہار ہوتا ہے، کہ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں ہم شخصیت کو اور اس کی عملی زندگی کو اور اس کے آرٹ سے اور اس کے آرٹ کا ہی تجزیہ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص زندگی کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، ظلم اور جبر اور تشدد کے اندر براہ راست شریک ہے، تو اس کے آرٹ کے اندر وہ جو چیزیں ہیں، اس کی جو سوچ ہے، خیالات ہیں، وہ سارا اس کے اندر اس کا اظہار بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو فیض کا اور کمیونزم کا، اور آپ نے اس عہد کی بات کی، وہ واضح طور پر اس عہد کی جو تمام تر سچائیاں تھیں اس کا اظہار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے روس کے سوشلسٹ انقلاب کا ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھگت سنگھ تھا اور اس کے ساتھ جو فیض کا تعلق بنتا ہے کہ جب فیض گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے کر رہے تھے، اور یہ 1930-31 کی بات ہے کہ جب وہ ایم اے کرنے آئے، یہاں پہ انہوں نے عربی میں بھی کیا، انگلش میں بھی ایم اے کیا،
اور 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ کو پھانسی لگتی ہے، اور وہ بھی لاہور میں ہی لگتی ہے۔ اس وقت فیض بھی لاہور میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں گورنمنٹ کالج کے، اور جب بھگت سنگھ کو پھانسی ہوئی تو وہ 23 سال کا نوجوان تھا، اور لاہور میں ہی اس نے ساری تعلیم حاصل کی، اور لاہور ہی اس کی جدوجہد کا ایک مرکز بھی رہا، اور یہاں جیل میں بھی رہا، اور پھر اس کے ساتھیوں کی جدوجہد تھی، اور اس کے جو اثرات تھے وہ اس وقت کے پورے ہندوستان کے نوجوانوں کے اوپر مرتب ہو رہے تھے۔ اور بھگت سنگھ اس پوری انڈیا کے اندر جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا اس کے اندر تمام تر نوجوانوں کے لیے ایک انقلاب کا، ایک جدوجہد کا اور آزادی کی تحریک کا ایک استعارہ بن گیا تھا، اور شاید ہی کوئی ایسا نوجوان ہوگا جو کسی کالج میں، اس یونیورسٹی میں اس وقت پڑھ رہا تھا، جو بھگت سنگھ کے نظریات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ بلکہ جو فیض صاحب کے ایک بڑے ہی قریبی دوست بھی رہے، خواجہ خورشید انور، جو پاکستان انڈیا کے سب سے بڑے موسیقار بھی جن کو مانا جاتا ہے، جن کی فلمیں ہیں، وہ بھی اس وقت گورنمنٹ کالج میں ہی طالب علم تھے، جن کو بعد میں بھگت سنگھ کے خلاف گواہی کے طور پر بھی ان کو پیش کیا گیا اور گواہ ان سے دلوائی گئی، اور جو تقریباً 400-500 گواہ بھگت سنگھ کے خلاف مقدمے میں جعلی پیش کیے گئے، اس میں وہ بھی۔ تو وہ بھگت سنگھ کی جو ڈسکشن تھی، بھگت سنگھ کے نظریات تھے، وہ فیض صاحب تک پہنچ رہے تھے، اور وہ گورنمنٹ کالج کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کینٹین میں، ہاسٹلز میں یا روزمرہ کی گفتگو میں اگر بھگت سنگھ بحث میں نہیں آ رہا تھا، اور بھگت سنگھ کن نظریات کا حامی تھا، میں سمجھتا ہوں پوری تحریک آزادی کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیں ایک سٹینڈ آؤٹ نظر آتا ہے، سب سے زیادہ ایڈوانس نظریات کا حامل کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ بھگت سنگھ تھا۔ اور اس کی جو تحریریں ہیں کمیونزم کے حوالے سے، لینن اور ٹروٹسکی کا ذکر بار بار وہ کرتا ہے، اور ریاست اور انقلاب کا جو مطالعہ وہ لینن کی کتاب کا کر رہا تھا، وہ سارا کچھ لاہور میں ہی تھا، اور فیض صاحب بھی اس وقت لاہور میں موجود تھے۔ اور اس وقت آپ نے اقبال کا ذکر کیا، اقبال بھی لاہور میں گڑھی شاہو میں ان کا مکان ہے، وہاں پہ رہتے تھے، لیکن ان کی کلام میں ہمیں بھگت سنگھ کا کہیں بھی نہ ذکر ملتا ہے نہ اثرات ملتے ہیں۔ وہ خلافت عثمانیہ پہ کافی ختم ہونے پہ دکھی تھے، اور برطانیہ کے بادشاہ پہ ملکہ کے قصیدے بھی اقبال نے بہت لکھے، لیکن بائیں بازو کی تحریک سے بہرحال وہ اس طرح متاثر نہیں ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے ہم یہاں پہ شاعری کا زیادہ انالیسز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جو فیض کی شاعری میں جہاں یہ تمام عہد کا کردار، اس وقت کی بحثیں، کمیونزم کے نظریات اور تحریکوں کا جو ابھار ہے وہ نظر آتا ہے، وہاں پہ ہمیں ایک اور بڑی چیز، آپ نے سوشلسٹ ریئلزم کی بات کی، جو سوویت یونین کی جو اسٹالنسٹ افسر شاہی تھی اس کی طرف سے مسلط کیا گیا پوری دنیا کی بائیں بازو کی تحریکوں پہ، کہ ان کے اوپر ایک ان کی گرفت کرنے کے لیے یا ان کو محدود کرنے کے لیے ایک سوشلسٹ ریئلزم کا غلط سوچ جو ہے وہ پروان چڑھائی گئی۔ لیکن فیض صاحب کی ہمیں اس کے خلاف بھی بغاوت نظر آتی کہ فیض صاحب کے کلام میں ہمیں سوشلسٹ ریئلزم کی جو پالیسی کمیونسٹ تحریک پر مسلط کی جا رہی تھی اسٹالنزم کی طرف سے، اس کے خلاف بغاوت نظر آتی ہے، اور فیض صاحب کے کلام میں ہمیں سوشلسٹ ریئلزم ایسے بہت سا کلام ملتا ہے جس میں سوشلسٹ ریئلزم کی بجائے جو ہے وہ زیادہ بڑے پیمانے پہ ایستھیٹک ایک انڈیپینڈنس نظر آتی ہے، اور وہ کھل کر اپنے خیالات، اپنے جذبات اور اس کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب کا جو کلام ہے، شاعری ہے، وہ ایک آفاقی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ اس کے رومانوی پہلو برقرار ہیں، وہ اس پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر ہم ان کی شعرا آفاق غزلیں جو مہدی حسن نے گائی ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو سوشلسٹ ریئلزم سے بالکل متصادم ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے بہت شاندار جو ہے وہ کلام لکھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ اس میں بھی ان کا بڑا پہلو ایک شاعر کے طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ جہاں ان کی سیاست کی اگر ہم بات کریں، سیاست پہ وہ جو سوویت افسر شاہی کی پالیسی تھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ ایک بڑے ادب کا اور بڑے ادیب کا خاصہ ہوتا ہے کہ نظریاتی طور پر وہ گمراہی کا شکار بھی ہوئے، کیونکہ جو سوویت یونین کے نظریات تھے انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں پر بہت بڑی تحریک آزادی چل رہی تھی اور برطانوی سامراج کے خلاف یہاں پر مزدور، کسان، بالخصوص طالب علم جو ہے وہ سرفروشی کی انتہاؤں کو چھو رہے تھے، وہ بھگت سنگھ کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ سوویت افسر شاہی نے، اسٹالن نے جو کمپرومائز کیا روزویلٹ اور چرچل کے ساتھ، اور معاہدہ ہوا بقائے باہمی کا معاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے بعد جو یہاں کمیونسٹ پارٹی جس سے فیض صاحب خود وابستہ تھے، ان کو یہ ڈائریکشنز دی گئیں کہ آپ جو ہے وہ فوج جو برطانوی سامراج کے خلاف جو بغاوت ہے اس کو ترک کر دیں، اور فاشزم کے ساتھ ہٹلر کے خلاف لڑائی کے اندر برطانیہ ہمارا اتحادی ہے، لہٰذا اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی۔ اور یہاں پہ کتنی بڑی جو ہے وہ تحریک سے غداری کی گئی کہ سارے
کمیونسٹ جو تھے وہ برطانیہ کے جو ہے وہ وفادار بن گئے اور خود فوج میں بھرتی ہو. فیض صاحب خود فوج میں بھرتی ہو. اب یہاں پر اگر ہم بات کریں فیض صاحب کی سیاست کی تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بلنڈر ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم چاہے کوئی ادیب ہے, چاہے کوئی نظریاتی شخص ہے, فلسفی ہے, ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہم اس کو ایک زندہ انسان کے طور پر دیکھتے ہیں اور فیض کو بھی ہم زندہ انسان کے طور پر دیکھتے ہیں. اور اس کی بہت ساری غلطیاں, کوتاہیاں, خامیاں جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہیں, جس کے اندر سب سے بڑی غلطی کوتاہی جو تھی وہ سیاسی میدان میں انہوں نے کی. لیکن اسی کے اس وقت بھی اگر ہم نے دیکھا کہ جب وہ سرنڈر کر گئے اور جب وہ فوج میں چلے گئے اور وہ ایک تحریک سے غداری کے زمرے میں آئے گا جس کی وجہ سے یہاں پر پارٹیشن ہوئی. بعد میں فیض صاحب کو احساس ہوا جب انہوں نے کہا کہ یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, تو ان کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو لڑائی تھی, جو تحریک آزادی تھی, اس کا جو نتیجہ تھا وہ نہیں تھا جو وہ چاہتے تھے. اس طرح آپ نے بھگت کی بات کی تو بھگت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے آزادی کو نئے مفاہیم سے روشناس کرایا. بالخصوص اس نے HRA جو جس تنظیم میں وہ کام کرتا تھا, ہندوستان ریپبلکن ایسوسیشن, اس کا اس نے نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسیشن رکھا کہ ہمیں کیسی آزادی چاہیے, جو کہ آج بھی یہاں پر بلوچ آزادی کی تحریک ہے, سندھی آزادی کی تحریک ہے, ان کے لیے مشعل راہ ہیں وہ بحثیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کوئی نئے عہد میں اور نئے وقت میں زندہ ہیں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ماڈل ہے آزادی کے تصور کا تو وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بھگت سنگھ کے نظریات ہیں. لیکن بھگت سنگھ کے نظریات سے جو ہے غداری تھی جب آپ نے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ برطانوی سامراج کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کی فوج کا حصہ, جس فوج سے لڑائی تھی, جس کے بارے میں جو ہے وہ برطانوی راج میں گورکھے بعد میں فیض نے کہا, اور جو جبر تھا ان کا, جو وہ فوج جس نے جلیاں والا باغ کیا تھا, وہ فوج جس نے جو ہے وہ سارے جو یہاں پر جرائم کیے تھے, اس میں چلے گئے. لیکن یہاں پر ہمیں آ کے جو ہے وہ نظریات کے ساتھ ایک ادیب کا یا ادب کا جو ہے وہ ایک رشتہ جو ہے وہ جدلیاتی نظر آتا ہے. کوئی میکانکی رشتہ نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر جو ہے وہ غداری کر رہا ہے تو اس کا ادب بھی ایک دم گر جائے گا, اور ایک جو ہے وہ اگر جو ہے وہ بڑا انقلابی جدوجہد کر رہا ہے تو بڑا ہی ادب تخلیق کرتا رہے گا. ایسا نہیں ہے. فیض صاحب کی سیاسی غداری کے باوجود اس عہد میں انہوں نے بڑا کلام لکھا, اور اس پہ انہوں نے اپنے ادب کے اندر ان پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی تھی, کیونکہ کمیونسٹ پارٹیوں کا جو ماحول تھا ہم نے یہاں دیکھا ہے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ یہاں پر, اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی جو ٹریڈیشن ہے, جس طرح پر ایک خوفناک قسم کی بیوروکریسی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, اور یہاں پر بھی جو ہم نے سو کالڈ کمیونسٹ پارٹیاں دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ باقی تو کسی چیز میں بات نہیں ہوتی تھی, لیکن ایک شخصیت کا کلٹ اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی. لیکن اس ماحول میں بھی وہ ایک نوجوان تھے فیض اس وقت, لیکن انہوں نے اپنی جو ایک ایستھیٹک جو ہے وہ ایک اپنی جمالیاتی اقدار پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور اگر ٹروٹسکی کو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا, ٹروٹسکی کہتا ہے کہ ادیب کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے ادب سے وفادار ہو. اگر آپ اپنے ادب سے ہی, اپنی تخلیق سے ہی وفادار نہیں ہیں تو پھر آپ سماج سے یا کسی طبقے سے کیسے وفاداری کر سکتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر وہی خوبصورت استعارے, اور وہی جب وہ جیل میں گئے تو میرے پاس تو وقت ختم ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے خوبصورت شاعری جس پیرائے میں کی, یہاں پر بہت سارے کمیونسٹوں کو تو شاید وہ پیرایا پسند ہی نہیں آتا تھا جس کے اندر مزدور اور کسان کا لفظ شامل نہ ہو اور باقی چیزیں. لیکن انہوں نے جو ہے وہ جدوجہد کے نئے سے نئے استعارے, مذہبی جو ہے وہ اصطلاحات کو انقلابی مفاہیم دیے, اور اس کے اندر انہوں نے اپنی پوری صلاحیتیں وہ بروئے کار لے کر آئے. تو یہ ایک جو ہے وہ بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسٹالن نے, جس شخص نے جو ہے وہ ٹروٹسکی کو قتل کیا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ لیا وہاں پر جو انعام تھا, لینن پرائز لیا تھا. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں عمومی ارتقاء کے ساتھ پھر اس کو جوڑ کر دیکھنا پڑے گا کہ جو سوویت افسر شاہی کی غداری تھی اس کی وجہ سے, کیونکہ یہاں پر کمیونزم کے بہرحال, کیونکہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے ظاہر ہے کہ جو ادیب یا شاعر ہیں وہ زیادہ اس کو سنیں گے, اور ہم یہاں پر یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آج جس رجحان سے تعلق رکھتے ہیں, جس پلیٹ فارم سے ہمارا تعلق ہے, ہم سوویت یونین کو کوئی ماڈل نہیں سمجھتے. ہم اس کے خلاف لڑے, ہمارے جو قائدین تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی قربانیاں دی, اور وہاں پر ان کا قتل عام کیا گیا. اور ہم جو ہے وہ ادیب کے اوپر جو ہے وہ ریاستی شکنجے اور اس کے ڈکٹیشن جو ہے اس کے حامی نہیں ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ 1924 میں جب
یہ سارے اقدامات لینن کی وفات کے بعد لیے جا رہے تھے، تو لیون ٹروٹسکی کی یہاں پر دوستوں کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا، بہت شاندار کتاب ہے لٹریچر اینڈ ریولوشن، جس میں اس نے ریاستی پالیسی پر تنقید کی اور اس نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ جو ماسکو آرٹ تھیٹر ہے یا جو باقی جو انڈیپینڈنٹ جن کا ایک اپنا ایوولوشن ہوا ہے اور جس طریقے سے نیا ادیب نیا آرٹسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کو آپ کام کرنے دیں، وہ سماج کی جو ایک سوشلسٹ تعمیر ہے اس کے اندر ایک جمالیاتی اعتبار سے ایک اہم کردار ادا کرے گا، نہ کہ آپ کی ڈائریکشن کے تحت جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بلند یا اس کو جو ہے وہ سرمایہ دارانہ ثقافت سے نجات دلائی جا سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ واضح پیغام ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جہاں پر ایک التجا یا ایک ریکویسٹ یا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تلقین بھی کرتے ہیں کہ سارے جو شعراء ہیں جو سارے ادیب ہیں ان کو جو ہے وہ مطالعہ کرنے کی سخت ضرورت ہے، جس سماج میں جس عہد میں وہ زندہ ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنے کے لیے اس عہد کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر کچھ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اس بات پہ نظمیں لکھ دی ہیں کہ وہ اس سارے نام لے کر کے یہ سارے ادیب یہ سارے فلسفی فارغ تھے، یہ سارے جو ہے وہ مورخین، ان کا ہمیں کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف محبوب کی آنکھوں کو پڑھنا ہے، ہمیں صرف رخساروں کو پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے وہ ایک اور یہ وقتی طور پر ان کو پذیرائی بھی ملتی ہے، اور بالخصوص جو ریاستی اور سامراجی جو ادب کے پروردہ ادارے یا جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب سے دوستی ہونی چاہیے، اور کتاب کا مطلب صرف شاعری کی کتاب نہیں ہے، فلسفے کی کتاب ہو سکتی ہے، تاریخ کی کتاب ہو سکتی ہے، لائبریری سب سے زیادہ جانے کی جو شاعروں کے لیے جگہ ہیں وہ چائے خانے اور قہوہ خانے نہیں ہیں، ان کے لیے لائبریریاں ہیں، لائبریریوں کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک شاعر کا مقام بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ لائبریری میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچوائے، نہ کہ جو ہے وہ کسی بڑے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنی سیلفی لے کر جو ہے وہ دوسرے شعراء کو جو ہے وہ تو یا کسی وزیر کے ساتھ یا کسی سرکاری تقریب سے جو ہے وہ اپنی تصویر یہ سیلفی جو ہے وہ اپڈیٹ کرے۔ تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ کنکلیوڈ کرنے کی طرف میرا خیال ہے ہمیں جو ہے وہ اگر ہم جائیں تو اس میں یہی ہے کہ بہت سارے پہلو ہیں، اس پہ تو بات جتنی بھی کی جائے میں تو کہوں گا کہ بہت کم ہے۔ ابھی تو میں نے جو اگر لیپ ٹاپ میرے سامنے پڑا ہوتا تو ہم اس کے شاعری کے اوپر بہت سارے پہلوؤں پہ بات کرتے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ وہ اس کے ہاں جو ہے وہ استعارے اور وہ جو ہے وہ نہیں تھے، ایستھیٹک پلیئر تھا نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے اخباری مضامین میں فیض صاحب پہ بہت زیادہ تنقید کی، تو میں تو ویسی چیزیں ہیں فیض صاحب کے ہاں کہ میں تو اگر ابھی بھی سنتا ہوں تو اس کے سحر سے نہیں نکل پاتا۔ جس طرح آپ نے اب مثال دی دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہیں، اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو انداز جس انداز سے یا اس قدر پیار سے اے جانے جہاں رکھا ہے دل کے رخسار پہ اس وقت تیری یاد نے ہاتھ، یوں گماں ہوتا ہے کہ میں شاید بھول رہا ہوں اس کو، لیکن بہرحال جس انداز سے وہ جو اسلوب ہے ان کا اس پائے کے کانٹینٹ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن اس پائے کا فارم بھی نظر نہیں آتا۔ میں یہ پوائنٹ خاص طور پہ بنانا چاہوں گا کہ ہماری جو بحث ہے اس کے اندر دو پہلو ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو فارم اور کنٹینٹ کی بات ہے، آج سارے آپ یہاں پر چلے جائیں جتنے بھی ادبی نشستیں ہوتی ہیں تنقید کی، اس کے اندر جو ہے وہ کنٹینٹ کو غیر اہم قرار دے دیا گیا ہے اور اسی لیے فیض کو رد کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں تکنیک کی بات اور جب وہ کہتے ہیں اسلوب کی بات اور جب وہ فارم کی بات کرتے ہیں، نئے اسلوب کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر بھی میرا یہ گزارش ہے کہ فیض کے ہاں جو اسلوب ہے، فیض کا جو میتھڈ ہے، ادبی میتھڈ ہے، اس سے بلند میتھڈ کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طریقے سے وہ اس کا جو کنٹینٹ سے میں یہاں پر حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم فارم سے کنٹینٹ کو کاٹ کر جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کریں، جیسا کنٹینٹ ہوگا فارم کے اندر اس کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس کی فارم بہت خوبصورت ہے، یعنی اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اور جس طرح لینن کہتا ہے کہ فارم از ایسینشل، ٹھیک ہے نا، تو وہ بنیادی طور پر وہ ایسینشل ہے اور وہ اس کے اوپر اس کا کمپرومائز ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی فیض پہ یہ تنقید بناتا ہے تو وہ انگریزی شاعری سے فارمز لے کے آئے تھے فیض صاحب، کیونکہ خود ایم اے انگلش بھی تھے اور انگلش کا مطالعہ بھی تھا ان کا، خود ادھر رہے بھی لندن میں، وہاں سے بھی فارمز لے کے آئے تھے۔ وہاں باقی جو جہاں کی روایتی ہیں، غزل ہے، نظم ہے، ظاہر ہے اس میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، فارم کے حوالے سے، کنٹینٹ کے حوالے سے، نئی فارمز بھی وہاں پہ نظر آتی ہیں اور وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ شاید اس تک اصل میں پہنچنا ہی نہیں چاہتے، یا شاید ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ڈس آنیسٹ ہیں اگر کوئی تنقید نگار ایسی بات کرتا ہے۔ اور جس طرح کی انہوں نے
نئے استعاروں کو معنی دیے، نئی تشبیہات لے کے آئے، اور جس طرح سارا ایک، اور دوسری بات یہ کہ خیال کے حوالے سے کہ خیال کی جو اپنی حرکت ہے اور اس کو جو بیان کر رہے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت ہے. اور جہاں پہ ہم زندہ سماج کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایک تو فطرت ہے، ایک انسانی سماج ہے، اس کے اندر ظاہر ہے طبقاتی تفریق ہے اور باقی ایشوز ہیں، پھر ایک فرد ہے، اور پھر ایک انسان کا خیال ہے، ایک سوچ ہے، جس کی ایک اپنا الگ سے وجود بھی موجود ہے بھی اور نہیں بھی، جڑا بھی ہوا ہے انسان کے ساتھ، فرد کے ساتھ. لیکن اس خیال کی جو حرکت ہے، اس خیال، وہ خیالات جو جنم لے رہے ہیں اور وہ کس طرح ٹریول کر رہے ہیں، ان کے اندر جو آپس میں تضادات، اس خیال کے اندر جو تضاد پیدا ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی شاعرانہ انداز میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اعلیٰ پائے کا شاعر ہی کر سکتا ہے. ورنہ تو آج کل کی شاعری تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، یا جو روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے وہ قافیے جوڑ کے اور ردیف کے جوڑ کے کر دی جاتی ہے. اور اس حوالے سے ہمیں تجربے بھی نظر آئے. فارم کی آپ بات کی، اقبال نے بھی اس طرح کیا، جہاں پہ سیاست موضوعات کو لے کے ردیف کے بغیر شاعری کی. اقبال کے ایسے ہی غزلیں ہیں جس میں غیر مردف غزلیں ہیں اقبال کی، اس نے بھی اس طرح نہیں کی. اسی طرح فیض صاحب کی فارم کے اندر بھی ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس حوالے سے. باقی جو آپ نے سیاسی حوالے سے گفتگو کی اور تحریک کے حوالے سے، کمیونزم کے نظریات کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس کا ایک خاصہ ہے. اور سیاسی غلطیاں یا سیاسی جو سارا اب ان کا سفر تھا وہ کمیونسٹ پارٹی، اور اسی لیے ہم نے جو آج کا موضوع ہے وہ کمیونزم کے ساتھ رکھا ہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی کی تاریخ ہے بر صغیر میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس کو بھی فیض کے حوالے سے جاننے کی ضرورت ہے. اور جو کمیونسٹ پارٹی نے غلطیاں کیں، جو یہاں کے بائیں بازو، آپ نے بتایا کہ فیض صاحب فوج میں بھرتی ہو گئے کیونکہ وہ کمیونسٹ پارٹی کی پالیسی تھی، اور وہ ماسکو سے زیادہ جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اگر کہیں سے ڈکٹیشن لیتی تھی تو وہ کمیونسٹ پارٹی آف برٹن تھی، کیونکہ اس کو وہ ایک ہی ملک سمجھتے تھے. اور فیض صاحب کی جو اہلیہ تھیں، ایلس فیض، وہ بھی کمیونسٹ پارٹی آف برٹن کی بڑی اہم رکن تھیں. اور ان کی جو ایلس فیض کی بہن تھی جن کی شادی ایم ڈی تاثیر سے ہوئی، وہ بھی کمیونسٹ پارٹی آف جو برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی تھی اس کی ممبر تھی. اور وہاں پہ جو ہمیں غلطیاں اور کوتاہیاں اور وہ سارا سلسلہ نظر آتا ہے، اس میں برطانیہ کی کمیونسٹ پارٹی کی غداریاں بھی شامل. اور وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ 1940-45 کے اس سارے عرصے میں ٹیڈ گرانٹ جو پوزیشنیں رکھ رہا تھا، وہ کمیونسٹ پارٹی آف برٹن کے خلاف ایک لڑائی وہاں پہ لڑے تھے برطانیہ میں، جو ظاہر ہے فیض صاحب تک نہیں پہنچ سکا. پھر آزادی کی جدوجہد اور سارا اس کے بعد پھر یہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایم ڈی تاثیر اور فیض صاحب کو بھیجا گیا شیخ عبداللہ سے مذاکرات کرنے کے لیے جب 1948 میں یہ کشمیر کے مسائل ہوئے. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساری ایک تحریک ہے. پھر کس طرح ایوب خان کے دور میں کمیونسٹ پارٹی ایوب خان کے ساتھ جڑی رہی. فیض صاحب جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ تھا ایوب خان کا، اس وقت فیض صاحب کے ساتھ اس کے بڑے معاف کیجیے گا دیرینہ تعلقات ڈیولپ ہوئے. اور پھر اس کے بعد وہ سیاست کا ایک سفر ہے جو کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ جڑا. لیکن ہم شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہی ایک بغاوت ہے، کہ اپنی ہی سیاست کے خلاف ایک بغاوت نظر آتی ہے. اور وہ جو کمیونسٹ پارٹی اسٹالنزم کہہ رہے تھے کہ بھئی اگلے 200 سال تک پسماندہ ملکوں میں انقلاب نہیں آ سکتا، وہ جو فیض ہے وہ ایک کتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. تو اپنی سیاست سے بھی خلاف، اپنی ادب کے ساتھ، ٹرو ٹو ہز فارم، اپنے جو ہے اس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. اور وہ ٹراٹسکی کا جو وہ ایک بڑے ادیب کا پیمانہ ہے اس پہ پورا اترتے ہوئے فیض صاحب ہمیں نظر آتے ہیں. اور وہ جو عام طور پر بڑا آسانی سے سمجھا جاتا ہے قیامت کا منظر ہے، اس کو انہوں نے انقلاب کے دن کے ساتھ جوڑ دیا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور وہ جو ایک مذہبی حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، روز حساب ہوگا اور سارا فیصلے ہوں گے سچ اور جھوٹ کے. وہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ فیض صاحب کے ہاں انہوں نے بالکل اس کو انقلاب کے دن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جوڑ دیا، اور وہ پورا ہم دیکھیں گے میں نظر. تو یہ کچھ کلام ہے، اگر آپ دشت تنہائی کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، یا میں پہلے ایک شروع کر دیتا ہوں. مجھے ایک بڑی پسندیدہ ایک ان کا کلام ہے فیض صاحب کا، جس میں ہمیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیان بھی نظر آتا ہے ساری صورتحال کا، اور پھر ایک امید، ایک بغاوت اس کے اندر نظر آتی ہے.
اور یہ انہوں نے جیل میں لکھی تھی 1954 میں، منٹگمری جیل میں تھے اس وقت۔ درد آئے گا دبے پاؤں اور کچھ دیر میں جب میرے تنہا دل کو فکر آ لے گی کہ تنہائی کا کیا چارہ کرے، درد آئے گا دبے پاؤں لیے سرخ چراغ، وہ جو ایک درد دھڑکتا ہے کہیں دل سے پرے۔ اور پھر وہ پورا درد کی ایک منظر کشی، اور وہ جس طرح فیض صاحب کا ایک ہے دل سے، پورا نہیں بھی اس کا سناؤں گا کچھ شعر۔ دل سے پھر ہوگی میری بات کہ اے دل یہ جو محبوب بنا ہے تیری تنہائی کا، یہ تو مہماں ہے گھڑی بھر کا چلا جائے گا، اس سے کب تیری مصیبت کا مداوا ہوگا۔ اور پھر مشتعل ہو کے ابھی اٹھیں گے وحشی سائے، یہ چلا جائے گا رہ جائیں گے باقی سائے۔ ایک عمومی جو منظر کشی نظر آ، رات بھر جن سے تیرا خون خرابہ ہوگا، جنگ ٹھہری ہے کوئی کھیل نہیں ہے اے دل، دشمن جاں ہیں سبھی سارے کے سارے قاتل، یہ کڑی رات بھی یہ سائے بھی تنہائی بھی، درد اور جنگ میں کچھ میل نہیں ہے اے دل، لاؤ اور یہاں سے پھر ہمیں اس کا ایک بغاوت نظر آتی، لاؤ سلگاؤ کوئی جوش غضب کا انگار، تیش کی آتش جرار کہاں ہے لاؤ، وہ دہکتا ہوا گلزار کہاں ہے لاؤ، جس میں گرمی بھی ہے حرکت بھی توانائی بھی۔ اور یہ جو آخری قطعہ ہے، ہو نہ ہو اپنے قبیلے کا بھی کوئی لشکر، منتظر ہوگا اندھیرے کی فصیلوں کے ادھر، ان کو شعلوں کے رجز اپنا پتہ تو دیں گے، خیر ہم تک وہ نہ پہنچے بھی صدا تو دیں گے، دور کتنی ہے ابھی صبح بتا تو دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت یہ کلام ہے۔ یہ فیض صاحب کا تو کلام اگر ہم پڑھنا شروع کریں گے تو بہت، میں تو اس نظم کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ بڑی مقبول عام بھی رہی رقیب سے، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت شاندار انہوں نے جو ایک میسیج بھی دیا ہوا ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کافی بڑے شعراء یہ کہتے ہیں کہ شاید اس موضوع کے اوپر دنیا میں کہیں بھی کوئی نظم یہ شاعری نہیں لکھی گئی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس کو جوڑ دیا کہ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا پایا، عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و حرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھی، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا۔ یہ دیکھیے مخاطب کس سے ہیں؟ اپنے رقیب سے، اور اس کو کہتے ہیں، اور شروع کس طرح سے کرتے ہیں کہ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ ہاں، تو یہ ایک فکری ارتقاء بھی اس کے نظموں کے اندر ان کے نظر آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ سارے انسان جو ہے وہ کوئی بھی انقلابی پیدا نہیں ہوتا، حالات بناتے ہیں، ان حالات کے اندر ان کے جو اقدامات ہیں جو وہ کام کرتے ہیں، جس طریقے سے ان حالات کا سامنا کرتے ہیں، اسی سے ادیب بھی جو ہے وہ ان کی شخصیت بھی تعمیر ہوتی ہے، ادب بھی پروان چڑھتا ہے، اسی سے انقلابی فکر بھی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ، اور پھر ان کو اپنے اس اور کسی چیز پہ گھمنڈ نہیں تھا۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ فیض صاحب کا تعلق کسی غریب گھرانے سے نہیں تھا، وہ ایک بہت درمیانے طبقے کے خوشحال متبول گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی سچائی کا عالم یہ تھا کہ جب وہ لیاری گئے کھارا در کے کالج میں ان کا تبادلہ ہوا تو ان کی جو تنخواہ تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے خط لکھا سرکار کو کہ میرا گزارا اتنی تنخواہ میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ باقی تنخواہ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ دے دی جائے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ شاعروں کے لیے، ادیبوں کے لیے ایک سمجھنے کا مقام ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے بھی کما رہے ہوں تو لیکن آپ کا جو ہے وہ ہوس ہی مٹنے کا نام نہیں لیتی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ان کی جو طبقاتی پس منظر تھا اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک آدمی نے جو ہے وہ اخبار میں لکھا کہ جی فیض صاحب سے بڑے شاعر موجود تھے، وہ تو اس لیے پاپولر ہو گئے کیونکہ وہ امیر گھرانے سے تھے، سگار پیتے تھے، اور اس طرح کی فضولیات جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ تو بس کیا کریں، ان کے جو ہے روحانی اور فکری جو ہے وہ افلاس ہے، اور ہیں اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملک ریاض کے لیے کالم لکھتے ہیں اخبارات کے اندر۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم
فیض کے نام پر جو فیسٹیول منائے جاتے ہیں ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ اشرافیہ تک اس کے نظریات کو محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ فیض نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کیا ہے، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ اپنے آپ کو اس نے پرولٹیرینائز کیا ہے، پرولٹیرینائز کیا، یعنی محنت کش طبقے کے قریب لے گیا، اپنے طبقے سے اس نے غداری کی، اپنے طبقے سے وہ اپنے طبقے سے اس نے جو ہے وہ لا تعلقی کی اور محنت کش طبقے کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑ تو لیکن یہ کہ یہ جو فیض فیسٹیول اور یہ جو سارا کچھ آج کل ہوتا ہے اس میں محنت کش طبقے کی سیاست اور جو آپ نے کمیونسٹ نظریات بتائے ان کا تو کہیں حوالہ ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ تو پتہ نہیں کسی اور فیض کی ایک نیا فیض انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے جس کا حقیقی فیض سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر فیض صاحب کے جو ہے وہ کوئی معجزہ کیا جائے اور وہ زندہ ہوں اور وہ واپس فیض فیسٹیول میں آ جائے تو سب سے پہلے نعرہ جو ہے وہ ان کے انتظامیہ کے خلاف خود فیض صاحب بلند کریں گے۔ مجھے جو ہے وہ ساحر نے ایک مووی بنائی تھی گرو دت کے ساتھ پیاسا، وہ یاد آتی ہے کہ جس میں میں اس ساری کہانی تو نہیں سنا سکتا کہ ایک شاعر جو ہے وہ ابھی زندہ ہوتا ہے اور اس کی برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر آتا ہے تو وہاں پر وہ یہ دنیا اگر مل بھی جائے کیا ہے، کیا خوبصورت جو ہے وہ کلام ہے وہ سناتا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی ہے، فیض صاحب کا کلام زندہ ہے۔ فیض صاحب یہ جو فیض فیسٹیول مناتے ہیں یہ فیض کو قتل کرنے کی ایک سازش ہے، فیض کو مارنا چاہتے ہیں۔ جس وجہ سے فیض زندہ ہے، اس کے جو ایسنس ہے، اس کا جو نظریہ ہے، اس کا جو فلسفہ ہے، اس کی جو فکر ہے، اس کا جو مواد ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کو قتل کر کے ایک مصنوعی فیض جو ایک نئی جو ہے وہ اللے تللے کرنے والی کنزیومر کلاس ہے اس کے لیے ایک برانڈ بن جائے، وہ فیض جو ہے وہ، اور جس دن فیض ایسا بن گیا اس دن وہ فیض مر جائے گا۔ لیکن ادب کے اندر ایک طاقت ہے، ان کے سارے جو پروگرام اور ایجنڈے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک وہ تحریکیں طبقات زندہ ہیں فیض کا کلام ہمیشہ زندہ رہے گا، اور بلکہ اس کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ہومر کی، تو ہومر جس عہد کی نمائندگی کرتا تھا یا جو اس وقت کی ایپکس تھی وہ عہد کب کا ختم ہو گیا، لیکن آج بھی جو ہے وہ حیض ملتی ہے، ایک اسٹیٹک پلیئر ملتا ہے اس کو۔ تو فیض واحد اس عہد کا وہ شاعر ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر طبقاتی سماج ختم بھی ہو جائے تو جو لٹریچر اور آرٹ کے طلبہ لوگ ہوں گے، اس سے شغل رکھنے والے شوقین لوگ ہوں گے اس کے، وہ فیض کی شاعری کو پڑھ کر اس عہد کو بھی سمجھ رہے ہوں گے، ان کو اس عہد سمجھ آ رہی ہوگی، ان کو آزادی، پارٹیشن، یہ غلاظت اور یہ جو سماج تھا تو کوئی بھی جو ادب ہے وہ اپنے کی تعریف ہوتا ہے۔ تو فیض کے اوپر تو یہ بات صادق آتی ہے کہ فیض کا کلام اس پورے، اور فیض کو اپنے نظریات پر فخر تھا۔ فیض کا میں آپ کو ایک مصرع مجھے یاد آ رہا ہے ان کی کسی نظم کا کہ ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، جو ہم کی بات کر رہا ہے، ہم کون ہیں، وہ جس فکر کی نمائندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم آ گئے تو پھر دیکھنا دنیا میں کیا جو ہے وہ دمادم مست کلندر ہوگا۔ تو وہ ان نظریات کا نہ صرف یہ کہ وہ سچا اس کے یقین رکھتا تھا، اس کو کامل یقین تھا کہ وہ جن نظریات کے لیے لڑ رہا ہے وہ وقت آئے گا، وہ جو ہے وہ جد و جہد جو ہے وہ رنگ لائے گی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیض صاحب کے کلام میں ایک صداقت ہے اور ایک تاثیر ہے، اس کو جتنا مرضی یہ جو ہے وہ ڈھول ڈھمکے کر کے جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کو دبانے کی، شور کے نیچے فیض کی اصل چیخ جو ہے اس کو، اس کی اس کی جو میسیج ہے اس کو مارنے کی جتنی بھی کوشش کریں وہ ہمیشہ جو ہے وہ موجود رہے گی۔ میں آپ کو ایک فیض کی مصرے کے اوپر طرح پہ، اسی مصرے پہ جو ہے میں نے ایک غزل کہی تھی وہ سنا کر جو ہے وہ اس کو اگر مجھے یاد آ جائے تو یہ تری مصرع تو ہم آگے نہیں، بالکل میں تو خود کو شاعر جو ہے وہ اس طرح سے، کیونکہ میں ایک جد و جہد میں سرگرم ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت نئے لکھنے والے جو عروض کے ماہرین ہیں وہ بہت ساری غلطیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن میرے پاس جد و جہد میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اب باقاعدہ جو ہے وہ کوئی اساتذہ کے جو شرح ہے وہ کریں، تو ہماری جو ہے وہ ہمیں کوئی اس طرح کا زوم نہیں ہے۔ بالکل وہ جو فیض کا سفر تھا اس کو جاری رکھ رہے ہیں آج کے بہت سے نوجوان شاعر ہیں، میں سب کا تو ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، اس پہ کچھ شعر سنا کر جو ہے وہ بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ گرہ اس میں ہم نے لگائی ہے اس کو، جوش جنوں میں روزن دیوار دیکھنا، یہ بہت پرانی ایک اشعار مجھے یاد آ گئے، جوش جنوں میں روزن دیوار دیکھنا،
تازہ امنگ سے اسے ہر بار دیکھنا، جن سے وفا کی چشم شرر بار دیکھنا، جن سے وفا کی چشم شرر بار دیکھنا، ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا، پہلے ستم گروں کا ہر ایک وار دیکھ لو، پہلے ستم گروں کا ہر ایک وار دیکھ لو، پھر سر بکف عوام کی یلغار دیکھنا، کیسا ستم ہے موت سے، کیسا ستم ہے بھوک سے مرنے سے تھوڑا قبل، کیسا ستم ہے بھوک سے مرنے سے تھوڑا قبل، اشیائے خورد و نوش کے انبار دیکھنا، واہ 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 مکرر، کیسا ستم ہے بھوک سے مرنے سے تھوڑا قبل، کیسا ستم ہے بھوک سے مرنے سے تھوڑا قبل، اشیائے خورد و نوش کے انبار دیکھنا، اور پارس ہمارے عہد کے رخ پر نقاب ہے، پارس ہمارے عہد کے رخ پر نقاب ہے، پردہ الٹ گیا تو چمتکار دیکھنا، پردہ الٹ گیا تو چمتکار دیکھنا۔ بہت شکریہ پارس جان، اور تمام دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ۔